جن پہ فردر جو ہے میں کچھ کلیریفیکیشن دے سکوں اور اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں ہم جا سکیں، بیکاز بجٹ سپیچ میں جیسے کہ آپ نے کل بڑے پیشنس کے ساتھ وہ سنی، اٹ واز اباؤٹ 1 hour 45 minutes، لیکن اس میں کچھ ایسے چیزیں ہیں جو میں یہاں اجاگر کرنا چاہتا ہوں in terms of the significance of the reforms and in terms of where we are and where we want to go. تو پہلی جو میں نے وہاں جو بجٹ سپیچ میں ذکر کیا تھا it was around the structural reform، اور اس میں کئی چیزوں پہ تو آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں کہ ہم نے ٹیکس ریفارمز میں کیا کر رہے ہیں. چیئرمین ایف بی آر یہاں موجود ہیں، یہ اس پہ فردر آپ کو ڈیٹیلز دے سکتے ہیں ان ٹرمز آف پیپل، پروسیس، ٹیکنالوجی اور جو ساری ٹرانسفارمیشن جاری ہے. اسی طرح جو انرجی ریفارمز ہیں اس پہ میں نے بڑی کل مفصل گفتگو کی. پریویٹائزیشن ایس او ای ریفارمز کے بارے میں بات ہوئی، پینشن ریفارمز کے سلسلے میں بات ہوئی. لیکن جو کل ایک بہت امپورٹنٹ بات کی گئی واز اراؤنڈ دا ٹیرف ریفارمز، اور میں نے کل اس کو ایسٹ ایشیا موومنٹ بھی اس کو کہا، بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم وی آل اپریشیٹ اینڈ انڈرسٹینڈ کہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے. دیکھیے یہ دو چیزیں ہیں اس ٹیرف ریفارمز کے سلسلے میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اوور آل پروٹیکٹڈ اس کو چینج کیا جائے. جب پروٹیکشن کو اور والز اور پروٹیکشن آپ نیچے لے کر آتے ہیں تو اس کی اکانومی میں ایک بہتر ریسورس ایلوکیشن ہوتی ہے، اس کی کیپٹل ایلوکیشن بہتر چلتی ہے، اس کی ہیومن ریسورس ایلوکیشن بہتر چلتی ہے. دس از دا اوور آل میکرو اکنامک فریم ورک. لیکن ہاؤ ڈز دس ہیلپ دا ایکسپورٹ انڈسٹری؟ بیکاز آئی تھنک دیٹس ویری ویری کرٹیکل کہ یہ جو ہم نے اتنی بڑی ٹیرف ریفارم کی بات کی ہے، اور میں فائنانس منسٹری سے ہوں، میرے ساتھ چیئرمین ایف بی آر بیٹھے ہیں، تو لوگ تو ہمارے سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ تو آپ کا ریونیو کم ہو جائے گا. لیکن اگر ہم نے اس ملک کو ایک طریقے سے آگے لے کر جانا ہے اور آن اے اسٹرکچرل بیسز ہم نے ایکسپورٹ لیڈ ڈسکشن کی طرف جانا ہے، جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ وی آر گوئنگ ٹو چینج فنڈامنٹلی دا ڈی این اے آف دا اکانومی، تاکہ جب ہم گروتھ کی طرف جائیں تو وی ڈونٹ گیٹ انٹو اے ڈالر سچویشن، وی ڈونٹ گیٹ انٹو اے بیلنس آف پیمنٹ پرابلم، so that we can continue to grow at a certain pace which is export led. اب اس میں جو کچھ ہم اقدام ہم نے اٹھائے ہیں اور as part of this discussion we are there، تو میں اس پہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں جانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم نے دیکھیں اوور آل 7,000 ٹیرف لائنز ہیں. اب اس میں سے آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ 4,000 ٹیرف لائنز میں ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی کو زیرو کر دیا گیا ہے. اس میں سے 2,700 جو ٹیرف لائنز ہیں ان میں کسٹم ڈیوٹیز کو کم کیا گیا ہے، اور اوور آل جو 2,000 ٹیرف لائنز ہیں دوز آر ڈائریکٹلی لنکڈ ود دوز را مٹیریلز اینڈ انٹرمیڈیری گڈس، جس کے بیسس پہ ایکسپورٹرز کو فائدہ پہنچے گا، کیونکہ ان کی کاسٹ ریڈکشن ہوگی، جس سے وہ کمپیٹیٹیو ہوں گے اینڈ دے ول بی ایبل ٹو ایکسپورٹ مور انشاءاللہ ایز وی گو فارورڈ. یہ اب میں بات کر رہا ہوں ایئر 1 کی، اور ہم اس کو بتدریج اس کو لے کر جائیں گے ٹورڈز اے مور دین 4% ریڈکشن ان اوور آل ٹیرف رجیم ان پاکستان. یہ بہت بڑا امپورٹنٹ اسٹیپ ہے، بیکاز ان دا لارجسٹ اسکیم آف تھنگس ہم تھوڑا سا ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ یہ کتنی بڑا ریفارم ہے جو ان دا لاسٹ 30 years ہیو ناٹ بین ڈن. تو اس لیے آئی تھنک فرام دیٹ پرسپیکٹو دس از ایبسولوٹلی کرٹیکل کہ اس کو سمجھا جائے کہ یہ فرام اے اسٹرکچرل ریفارم پرسپیکٹو اٹس اے ہیوج اسٹیپ فارورڈ، اور انشاءاللہ ہم اس کو آگے بھی لے کر جائیں گے. دوسرا جو میں نے کل ذکر کیا وہ ذکر کیا تھا ان دا کانٹیکسٹ آف ڈائریکشن آف ٹریول. بیکاز دیکھیں جو کچھ ہماری فزیکل سپیس میں اویلیبلٹی تھی، سیلری کلاس کی بات ہوئی ہے. فرام مائی پرسپیکٹو اینڈ پرائم منسٹرز پرسپیکٹو ہماری بہت کوشش تھی کہ جتنی ہم ریلیف دے سکیں ہم دے دیں، لیکن دا ریالٹی از کہ جتنی فزیکل سپیس ہے اس کے مطابق ہم جا سکتے ہیں. لیکن آپ نے ساری اس سلیبس کی ڈسکشن دیکھی ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ
کہ یہ ڈائریکشن آف ٹریول ہے کہ ویئر ڈو وی وانٹ ٹو ٹیک دا سیلریڈ کلاس ڈفرینٹ سلیبس آلسو ایٹ دا ہائیسٹ لیول آف دیٹ سیلری کلاس. اسی طرح مڈ سائز کارپوریٹ سے ہم شروع ہوئے ہیں کہ ان کا جو سپر ٹیکس ہے اس کی جو ہم نے ریڈکشن شروع کی ہے, even if it's 0.5%, it's an important signal that we have given. Construction sector, اس پہ بہت بات ہو رہی ہے. Let me be very clear کہ اس میں ٹیکس لائبلٹی has not been lessened. ہماری جو کوشش ہے کہ اس میں ٹرانزیکشن کاسٹ کو کم کیا جائے, whether it's on the buyer side, اور دیکھیں یہ بائر سائڈ اور سیلر سائڈ کا یہ ہم نے اس کو ری ایلوکیشن کی ہے تاکہ سیلڈ سائڈ میں تو پھر بھی کیپٹل گینز آتا ہے, بائر سائڈ کو تو ہمیں ریلیف دینی چاہیے, تو اس میں جو ٹرانزیکشن کاسٹ کم کی گئی ہیں وہ بائر سائڈ پہ کی گئی ہیں. اسی طرح جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کو ختم کیا گیا ہے اس میں بھی ٹرانزیکشن کاسٹ کو کم کرنے کی بات کی گئی ہے, اور ہم اس پہ نہیں رکے ہیں کہ اگر کسی کو اپنا گھر بنانا ہے خاص طور پہ 5 مرلے پہ اور چھوٹا گھر بنانا ہے تو اس میں جو مارگیج فنڈ جو بات ہے that is very important because it's as important as the fiscal side of things کہ ہم نے ٹیکسیشن سائڈ پہ کیا کرنا ہے, اور اس کی فنانسنگ کے لیے جو کل بجٹ سپیچ میں بات کی گئی کہ کتنا یہ قرض مہیا کیا جائے گا, اور وہ ہم اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کر انشاءاللہ اس اسکیم کو آگے لانچ کرنے والے ہیں. اسی میں آگے پھر میں بات کروں گا کہ ایگریکلچر سائڈ پہ, کیونکہ اس میں بھی بہت بات ہو رہی ہے. دیکھیے یہ ایک اسٹرکچرل بینچ مارک تھا کہ اس سال ہم نے جو فرٹیلائزر اور پیسٹیسائڈ پہ ٹیکس ایڈیشنل ٹیکس عائد کرنا تھا, دس واز اے اسٹرکچرل بینچ مارک, اور اس کی وجہ سمپل یہ تھی کہ جتنی ایگزیمپشن رجیمز ہیں ان کو ختم کیا جائے. لیکن وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت کے مطابق we negotiated that with the fund کہ یہ اب ایڈیشنل جو ٹیکس لگنا تھا جو ویری امپورٹنٹ اینڈ کریٹیکل انپٹس انٹو ایگریکلچر اس پہ نہ لگایا جائے. تو سو اگین دس از اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اس میں بھی فنانسنگ کی بات کی گئی ہے کہ جو ایگریکلچر کا جو فنانسنگ گروتھ ہے وہ ہم نے کل بجٹ سپیچ میں اس کا ذکر کیا, اور خاص طور پہ جو اسمال فارمرز ہیں ان کے لیے جو قرضہ داد دیے جائیں گے آر گوئنگ ٹو بی ویری ویری کریٹیکل. اب میں لاسٹ چیز جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, اور اس کے بعد ہم آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے اس کا انشاءاللہ ٹو دا بیسٹ آف آور ایبلٹی اس کا جواب دیں گے, کہ جو کل بھی میں نے بات کی تھی اراؤنڈ کمپلائنس اینڈ انفورسمنٹ. دیکھیے میں نے کل بجٹ سپیچ میں یہ کہا تھا کہ پچھلے سال جب ہم اس وقت یہاں بیٹھے تھے تو اس وقت بھی بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ نے اتنے ایڈیشنل ٹیکسز لگا دیے ہیں, اتنے ایڈیشنل میجرز لگا دیے ہیں, وہ ہمیں لگانے پڑے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ہم بین الاقوامی اداروں سے بات کر رہے تھے تو وہ ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اس ملک میں ایکچولی انفورسمنٹ ہو سکتی ہے. لاز بھی ہیں, لیجسلیشن بھی ہے, ٹیکسز کا بھی ہم نے بات کی ہوئی ہے, لیکن ہم اس کو انفورس نہیں کر پا رہے تھے. تو اس سال مالی سال میں جو ہم نے انفورسمنٹ کی ہے جو 400 بلین سے تجاوز کی گئی ہے, تو میں نے کل یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اف یو لک ایٹ دا ایڈیشنل ٹیکسز جو ہم نے وصول کرنے ہیں اگلے سال, کیونکہ اس سال ہم 10.3 تک انشاءاللہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی پہنچیں گے, اگلے سال 10.9 تک انشاءاللہ ہم پہنچیں گے. یہ جو کیسے پہنچنا ہے, یہ جو 2 ٹریلین روپیز پہ جو بات ہوئی ہے, اس 2.2 ٹریلین روپیز کی جو بات کی گئی ہے, اس میں جو ایڈیشنل ٹیکسز لگائے گئے ہیں یا ایڈیشنل میجرز جو لیے گئے ہیں وہ 312 بلین کے قریب ہیں. جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ کہ 2 ٹریلین روپے میں ہم نے اس میں آٹونومس گروتھ ہے اور انفورسمنٹ کا میجر ہے. اور میں اس میں یہ بڑا ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو موو ٹورڈز لیجسلیٹو ایجنڈا. تو ہم لیجسلیچر میں جائیں گے, دونوں ایوانوں سے بات کریں گے, اور اگر اس میں یہ جو لیجسلیٹو ہمیں امینڈمنٹس چاہیے ٹو انشور دا انفورسمنٹ انشاءاللہ ایز وی گو فارورڈ, تو وہ بہت امپورٹنٹ ایک چیز ہوگی
بیکاز دو ہی ہمارے پاس طریقے ہیں کہ یا انفورسمنٹ کر لیں، اور اگر ہم انفورسمنٹ نہیں کر پاتے تو پھر ایڈیشنل میجرز لے کر آئیں 400-500 بلین کے. تو اس لیے جب ہم پارلیمان میں جائیں گے میری ان سے یہی گزارش ہوگی کہ ہمیں وہ انیبلنگ جو امینڈمنٹس چاہیے، جو ہمیں انیبلنگ لیجسلیشن چاہیے، اس میں آپ ہماری مدد کریں تاکہ ہمیں ایڈیشنل میجرز نہ لینے جائیں، تاکہ جو لیکیج ہے سسٹم میں اس کو روکا جا سکے، اور اس کے بیسس پہ ہم انشاءاللہ اس کو آگے لے کے جائیں گے. تو یہ میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا ان ایڈیشن ٹو واٹ آئی سیڈ ان دا بجٹ اسپیچ. بس اس کے بعد جی ہم ول اسٹارٹ ود دا کوشچن اینڈ آنسرز. جی بہت شکریہ جی. جی جی نمبر ون، کیا یہ پینشنوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ دوسرا میرا سوال، مثال صاحب نے پچھلے سال میں نے یہ کہا تھا کہ کسانوں کے، کیونکہ یہ خود بہت بڑے زمیندار ہیں، تو کسانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے آپ کے ہوتے آپ تو شاید تو نہ سمجھیں، انہوں نے تو اوپر ہی جانا ہے واپس، کیونکہ یہ چیف سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں، فنانس سیکرٹری بھی ہیں، اس کے علاوہ انڈسٹری کے سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں. اور میں 97 میں میرے والد صاحب جب تک انکل تھے میں نے ان کے ساتھ انڈیا گیا، تو انڈیا میں اس وقت بھی انڈیا میں ادارے جو ادھر پہ کام کرتے ہیں. تو کسانوں کا میرا سب سے بڑا میجر کوشچن ہے، کسانوں کے ساتھ یہ کیوں زیادتی ہو رہی ہے، اور چینی مافیا کو تو آپ بھی کنٹرول نہیں کر پاتے. اچھا جی، تو آپ نے کوئی ایک سوال نہیں کئی سوال پوچھے ہیں، لیکن آئی تھنک اٹس اوکے. اس کی میں پہلے ایک دو چیزیں میں کہوں گا، اور پھر میں چیئرمین ایف بی آر اور سیکرٹری فائنانس صاحب کو کہوں گا کہ وہ بھی اس میں پچ ان کریں اپنے ویوز کے ساتھ. دیکھیے، جہاں تک تنخواہوں اور پینشنز کے تعلق ہے، جس سے ڈائریکٹ لنکیج ود انفلیشن، اور ہم نے پچھلے سال ایز یو نو کہ ہم نے کتنی تنخواہیں بڑھائی تھیں، اس سال کیا اس کا ذکر ہی ہوا. اسی طرح پینشن کا بھی جو سلسلہ کار ہے وہ ڈائریکٹلی ہم نے انفلیشن کے ساتھ لنک کرنا ہے نا جی، کہ جتنی انفلیشن ہے اسی کو سی پی آئی کے ساتھ لنک کرنا ہے. بیکاز دیکھیں، جو پینشن ریفارمز کی بات ہو رہی ہے، آپ تو بات کر رہے ہیں گوئنگ فارورڈ، لیکن جو پینشن ریفارمز کی میں نے بات کی ہے، جو کئی ہمارے دوست احباب کہتے ہیں کہ جی آپ نے تو کچھ کیا نہیں ہے، لیکن اس پینشن کو، لیگیسی پینشن کو بھی ہم نے سی پی آئی کے ساتھ لنک کیا. کوئی تو بینچ مارک ہونا چاہیے نا، کہ اگر 7% ہے کیوں 7% ہے، یہ 15% کیوں نہیں ہونی چاہیے، یہ 2% بینچ مارک ہونا چاہیے نا، کہ اگر 7% ہے کیوں 7% ہے، یہ 15% کیوں نہیں ہونی چاہیے، یہ 2% کیوں نہیں ہونی چاہیے. لیکن if the headline inflation is around 7.5%, I think it's the right thing to do both at the salary level، جن کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے، اور خاص طور پہ جو پینشنرز ہیں ان کو ہم نے آگے کیسے لے کے جانا ہے. اور اسی سلسلے میں جو آپ نے بات کی ہے ایگریکلچر کی، دیکھیے میں آپ کو دوبارہ یہ کہوں گا، اور یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کوئی اپنی ایسی بات کریں کہ فیڈرل گورنمنٹ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. گورنمنٹ، میں نے کل بھی کہا، ایگریکلچر ہیز بین اینڈ انشاءاللہ ول ریمین انجن آف گروتھ فار دا اکانومی. تو اس دفعہ جو دو چیزیں ہیں اس میں، ایگریکلچر اینڈ لائف اسٹاک. اینڈ ڈیری اینڈ لائف اسٹاک از اباؤٹ 60% آف دا ایگریکلچر جی ڈی پی، جو آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. اور چونکہ میں ایک ایسے بینک سے میرا تعلق رہا ہے کہ ہم نے ایچ پی ایل اس وقت زرعی سروسز کو جوائن کیا تاکہ اسمال فارمرز اور یہ جو مڈل مین اور جو آڑتی کا جو کنٹرول ہے اس کو کم کیا جا سکے. تو آئی تھنک اس میں جو اس وقت میجرز لیے جا چکے ہیں کہ ہم سٹوریج کو بڑھائیں، ہم اس میں فنانسنگ کو بڑھائیں، جو چھوٹے کسان ہیں ان کی جو فنانسنگ ہے اس کو بڑھائیں. دیز آر آل ویری امپورٹنٹ میجرز، اور یہ ہم صوبوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے. بیکاز آئی ڈو تھنک اٹس ویری ویری کرٹیکل کہ ہم اس کو اس طرح آگے لے کر چلیں کہ جو ڈیوالٹ سبجیکٹس ہیں اس میں پالیسی بالکل ہونی چاہیے. میں آپ کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں، اسی لیے میں نے کل سیڈ اور سیڈ ٹیکنالوجی کی بات کی، میکنائزیشن کی بات ہے، اور اس میں آگے فنانسنگ کی بات ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو
فیڈریشن کو انشاءاللہ آگے لے کر جانی ہے، اور ہم نے اگلے سال کی جو گروتھ کی ہے وہ اسی بیسس پہ اس کو پروجیکٹ کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں آر آلریڈی ان ورک ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. کیونکہ آپ نے بوسال صاحب کو خاص طور پہ ایڈریس کیا ہے تو میں کہوں گا کہ یہ بھی آپ کا جواب ضرور دیں اس کا. نہیں بہت شکریہ، بہت شکریہ جی. فائنانس منسٹر صاحب نے آلریڈی ذکر کر دیا. ہمارا جو فرٹیلائزر اور پیسٹی سائڈ پہ جو ٹیکس تھا یہ ایکچولی پچھلے سال لگنا تھا جون 2024 میں، لیکن پرائم منسٹر صاحب کی خاص طور پہ ہدایت پہ اس وقت ہم نے یہ بات کی IMF کے ساتھ کہ اس کو جو زراعت کی پروٹیکشن کے لیے اس کو نہ لگایا جائے. اور پھر ہماری یہ ایک طرح سے ان کے ساتھ کمٹمنٹ تھی کہ ہم اس کو اس سال سے اس کو ہم نافذ کریں گے. لیکن اگین اور یہ ان کا IMF کا اسٹرکچرل بینچ مارک تھا. سو دیکھیں جہاں تک اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو زراعت کے حوالے سے صوبوں نے کر دی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے فائنانس منسٹر صاحب کہہ رہے تھے جیسے ایگری فائنینسنگ ہے یا کچھ ٹیکسز ہیں FED ہے یا باقی ٹیکسز ہیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پرویو میں آتے ہیں. تو فیڈرل گورنمنٹ نے اس لحاظ سے آپ ڈسپائٹ بینگ IMF اسٹرکچرل بینچ مارک اس کو IMF سے ریکویسٹ کی اور ان کو کنونس کیا کہ اس پہ ٹیکس نہ لگایا جائے، وچ از آئی تھنک از ایک بہت بڑی کامیابی ہے پرائم منسٹر صاحب کی حکومت کی. اور دوسری بات جو فائنانس منسٹر صاحب نے آلریڈی کی ایگری فائنینسنگ کے حوالے سے، سو اس کے حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ پرائم منسٹر نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے ایگریکلچر پہ، منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی اس کو وہ سٹیئر کر رہی ہے. اور اس میں جیسے فائنانس منسٹر نے بتایا کہ بہت سی ایسی تجاویز آ رہی ہیں جن کو سامنے رکھ کے آپ ایک ایٹ لیسٹ فیڈرل لیول سے اس ساری ایفرٹ کو کوآرڈینیٹ کریں ٹو پروموٹ ایگریکلچر. اور جیسے آپ نے کہا کہ میں تو بالکل ایگریکلچر کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے صالح ظفر جان. اور میں بھی آن اے لائٹر نوٹ، آن اے سیریس نوٹ، عید الاضحیٰ پہ کمالیہ ٹوبر ٹیک سے نہیں تھا تو اس لیے مجھے تھوڑا بہت آئیڈیا ہے، وہیں سے آئے آپ تو زراعت سے میرا بھی تھوڑا بہت تعلق ضرور ہے. نہیں بہت الگ ہے جی. اچھا جناب، گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہیڈس آف ٹو یو کہ کل آپ نے نیشنل اسمبلی میں اتنی بڑی اپوزیشن کی آن سلاٹ کے باوجود بہت ہی کمپوزڈ وے میں آپ نے اپنا ایڈریس ڈیلیور کیا. اینڈ یو آر ایبسولوٹلی کلیئر ان یور ویوز اینڈ تھاٹس. لیٹ می اپریشیٹ فرسٹ. سر گزارش یہ ہے کہ انفلیشن کے بارے میں آپ کی جو فائنڈنگز ہیں اور جو ورلڈ بینک کی جو فائنڈنگز ہیں ان میں بہت بڑا کلیش ہے. آپ نے جو لوگوں کی سیلری بڑھائی ہے اور خاص طور پہ جو سرکاری ملازمین کی 10%، وہ انفلیشن کا جو امپیکٹ ہے اس سے وہ میل نہیں کھاتی. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا گورنمنٹ کے پاس اتنے ہی ریسورسز کی لمیٹیشن ہے کہ لمیٹڈ ہیں کہ وہ اس معاملے پہ تھوڑا سا حوصلہ کرتی. کیونکہ کل آپ نے دیکھا سرکاری ملازمین جو تھے دے ور آؤٹ سائڈ آن دی روڈس اور دے ور ڈیمانڈنگ کہ 50% کیا جائے، اور آپ نے بہت اچھا کیا کہ 6% 7% سے جمپ کر کے آپ نے 10% کیا. اگر اس کو کچھ تھوڑا سا اتنا کر دیتے کہ ان کی جو ڈیمانڈ ہے ان کے آپ کہیں قریب پہنچ جاتے. دیکھیے نا گزارش یہ ہے کہ آپ نے پھر پینشنر وہ بیچارے تو مظلوم لوگ ہیں جن سے آپ بہت خفا ہیں. آئی نو دیٹ کہ پینشن کا جو اس وقت اسکیل ہے، جو لیول ہے، وہ اتنا ہے کہ گورنمنٹ کے ایکسچیکر پہ اس کا بہت بوجھ ہے. لیکن سنس دے آر ڈرائنگ دس منی اور آپ دے رہے ہیں تو ان کے اوپر بھی کوئی نظر کرم ہونی چاہیے تھی. ایک بہت امپورٹنٹ سوال میں کرنا چاہتا تھا. FBR کے چیئرمین صاحب تشریف لے گئے ہیں. آپ نے منیمم جو سیلری ہے وہ رکھی ہے 37,000 روپیز اے منتھ. میں چاہتا ہوں بسال صاحب بنا دیں، آپ بنا دیں. ایک ایسا شخص جس کے 2 بچے ہیں، جس کی بیوی ہے اور جس کے گھر میں ضرورتیں آپ کو پتہ ہی کیا ہیں، کیا یہ 37,000 روپے میں کسی ایک چھوٹے سے گھر کا بجٹ بن سکتا ہے؟ اور ایک چھوٹا سا سوال اور ہے کہ کیا آپ اکانومی کو ڈیجیٹل کی طرف لے جا رہے ہیں یا یہ ان دی لانگ رن چونکہ ہمارا بہت بڑا کیش کا انفلو ہے، تو کیا یہ کیش اکانومی ہماری چلے گی اور یہ کب تک اس کے بارے میں صورتحال واضح ہو سکے گی؟ تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی آپ کے سوالات کا. دیکھیے کوئی
سیلری کی بات ہو، پینشن کی بات ہو، اچھا میں تو صرف یہ کہوں گا کہ اس کا کوئی بینچ مارک ہونا چاہیے نا. تو میں نے تو پہلے ذکر کیا کہ 50% بجائے 100% کر دیں، اس کو 200% کر دیں. لیکن جہاں بھی ہم ویدر از پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر، اس کو ہم نے کسی چیز کے ساتھ بینچ مارک تو کرنا ہے نا. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ جو انفلیشن ہے وہ نیچے آ رہی ہے، تو اسی طرح جو ویدر سیلری اور پینشن ہیز ٹو بی بینچ مارک ود انفلیشن. یہ کوئی پاکستان کا رول نہیں ہے، ساری دنیا میں اور اقوام جو عالم ہے اس میں ایسے ہی بینچ مارک ہوتا ہے کہ انفلیشن کے ساتھ اس کو لنک کیا جاتا ہے، ویدر از دا پرائیویٹ سیکٹر اور دا پبلک سیکٹر. سو آئی تھنک دیٹس ون پارٹ آف اٹ. اور دوسری بات جو آپ نے ابھی ذکر کیا ہے، آئی تھنک یہ بھی ایک یہاں فائنانس سیکرٹری صاحب موجود ہیں کہ ہمارے پہ جو ایک چیز پش بیک آتا ہے کہ آپ ٹیکسز تو بڑھا رہے ہیں، اس دفعہ ہم نہیں بڑھا رہے. اس سے میں نے کہا 2 ٹریلین میں سے اس کو ذرا دیکھ لیجئے جی کہ کہاں سے یہ ایلیمنٹس آ رہے ہیں تھوڑا سا اگر ہم تو اس کو. اور یہ بات درست ہے کہ اگر ٹیکسیشن کو جو ہے اگر بڑھاتے ہیں یا کمپلائنس کی طرف جاتے ہیں کہ گورنمنٹ کا جو اخراج ہے جو اس کے جو اخراجات ہیں وہ کیوں نہیں کم ہو رہے. آئی تھنک اٹس دا رائٹ پش بیک. تو اس دفعہ اگر آپ دیکھیں گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ہیز گون اپ بائی 1.9%، رائٹ. اور یہ میں اس میں فائنانس سیکرٹری صاحب کو ایکنالج کرنا چاہتا ہوں کہ جو انفلیشن ہے وہ تو ہیڈ لائن انفلیشن ابھی بھی 7.5% ہے. اس میں ہم نے سبسڈیز کم کی ہیں، ہم نے ڈیٹ سروسنگ کاسٹ کم کی ہے، اور کچھ اخراجات ہم نے بڑھائے ہیں بیکاز ان کی اس وقت ملک کو ضرورت ہے. بٹ دس از آر رسپانس بیک ٹو دوز پیپل who are paying taxes in this country کہ آپ اپنے جو فیڈرل گورنمنٹ کے اخراجات ہیں ان کو کیوں قابو میں نہیں لا رہے. تو یہ ہماری رسپانس ہے کہ اس دفعہ 2% سے کم ہمارے اخراجات بڑھے ہیں. تو باقی تو سر بات یہ ہے کہ جتنا مرضی ہم دیتے جائیں، اور اگر فسکل سپیس ہو نمبر 1 تو ہم اس کو کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اگر جتنی چادر ہے اسی کے مطابق ہم نے آگے چلنا ہے نا. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. اور ابھی بھی فیڈرل گورنمنٹ یہ جو کچھ دے رہی ہے یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ قرضے لے کے دے رہی ہے. بیکاز وی اسٹارٹ ود دا ڈیفیسٹ. تو قرضہ جو بات ہوتا ہے کہ جی آپ کے قرضے بڑھ گئے ہیں، تو اگر ہم یہ 1.9%، اور یہ آپ کو شاید فائنانس سیکرٹری صاحب کو میں 1 منٹ میں کہوں گا کہ یہ بتائیں کہ پچھلے کچھ سالوں میں ہمارے جو فیڈرل گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز ہیں وہ کس طرح بڑھتے رہے ہیں، اور اس دفعہ ہم نے جو 1.9% کی بات کی ہے یہ کس طرح ہم یہاں پہنچے ہیں. اور اگر نہیں پہنچیں گے تو یہ قرضے ایسے ہی بڑھتے جائیں گے، وچ از ناٹ دا رائٹ وے اینڈ اٹس ناٹ سسٹینیبل فار دس کنٹری. تو میں جی اگر آپ کو 1 منٹ کے لیے فلور دوں. بہت شکریہ. آئی تھنک فائنانس منسٹر صاحب نے بات کر دی ہے جی. ہمارا اگر آپ اس سال کا دیکھیں ایکسپینڈیچر کے جو ٹرینڈز ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو اس سے زیادہ ایکسپینڈیچر کا ٹیلمنٹ ہو نہیں سکتی. اور وہ بھی آپ اگر دیکھیں تو ان جگہوں پہ ایکسپینڈیچر انکریز ہوا ہے جہاں پہ ہماری کرٹیکل نیڈ تھی. اور اگر آپ جیسے فائنانس منسٹر آپ کو بتا رہے تھے کہ صرف 2% ایکسپینڈیچر انکریز ہوا ہے اوور آل فیڈرل گورنمنٹ کا. سو اس سے زیادہ فسکل ڈسپلن جو ہے وہ نہیں دکھایا جا سکتا. میں آپ کے سامنے کچھ فگرز رکھوں گا جو رننگ آف سول گورنمنٹ کی ہیں پچھلے چند سالوں کی، اور اس میں جو 2021-22 سے جب ہم 2022-23 میں گئے تو ہمارا رننگ آف ایکسپینڈیچر 16% سے بڑھا، 15.9% ٹو بی پریسائز. اور 2022-23 سے 2023-24 میں جب ہم گئے تو ہمارا ایکسپینڈیچر رننگ آف سول گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر 23.6% بڑھا. ہم جب 23-24 سے 24-25 میں گئے تو ہمارا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ 12.2% بڑھا. اور ابھی ہمارا صرف 10.3% بڑھا ہے، جس میں 7 اپنے ریونیوز کو دیکھنا ہے، ریسورسز کو دیکھنا ہے، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ انہی ریسورسز کے اندر رہیں اور آپ بورنگ کم سے کم کریں. جی آپ کا یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اور اس میں ہم نے اس دفعہ 1-2 جو اقدام لیے ہیں اس میں بوتھ آن دا
آن دا بینکنگ ٹرانزیکشنز اور اس کے علاوہ جو ہم نے ذکر کیا ہے، اس میں یہ فرام مائی پرسپیکٹیو دس از جسٹ دا اسٹارٹ، جو ہم نے کہیں سے تو شروع کرنا تھا نا. تو اس لیے ہمارا بڑا کلیئر ہے کہ اگر 9.4 ٹریلین یا اس سے اوپر کیش کی اس وقت اکانومی چل رہی ہے، اس کو ڈاکومنٹیشن کی طرف لے کر آنا ہے. اور اس میں کئی تجویزات ایسی ہیں جو اس وقت دیز آر ورک ان پروگرس. سو وی ہیو ٹیکن 2 ویری کانکریٹ میجرز اراؤنڈ دس. لیکن میں اگر چیئرمین صاحب، اگر میں ڈاکٹر نجیب کو کہوں کہ یہ ابھی بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھا گیا ہے ٹو موو ٹورڈز ڈیجیٹل اکانومی، اور اس پہ اگر آپ مختصراً ذرا اس پہ بات کر سکیں، بیکاز آئی ڈو تھنک اٹس ایبسلیوٹلی کریٹیکل فرام بوتھ سائڈس. ون ان ٹرمز آف موونگ دا ڈیجیٹل اکانومی، لیکن اس کا یہ ہے کہ ڈاکومنٹیشن کی طرف ہم بڑھیں گے. تو اس پہ ذرا مختصراً اس پہ بتائیے جی. آپ بتائیں کہ کیش کو کم کیسے کرنے کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں، اس بجٹ پروسیس کے اندر تھوڑا سا قریب کر لیں تاکہ آواز آ جائے. اس بجٹ پروسیس کے اندر ہم نے جو ڈفرینٹ چیز کی تھی وہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ انٹریکٹ کیا تھا. بزنسز کو بھی سنا تھا، یوزرس کو بھی کافی سنا تھا. بزنس کو سمجھ کے ہم نے سجیشنس کی پروپوز کی. جو ڈومیسٹک ای کامرس ہے اس میں 2 چیزیں سامنے آئی تھیں کہ بہت سارے ای اسٹورس تھے جو اپنی آؤٹ سائڈ بکس سیل کرتے تھے، اور وہ بائکیاز کے تھرو اور کوریئرس کے تھرو کیش پہ ڈلیوری کرتے تھے. اس پہ سیلس ٹیکس کئی کیسز میں چارج ہو جاتا تھا اور وہ سیلس ٹیکس جمع بھی نہیں ہوتا تھا، اور اکانومی جو ہے وہ کیش بیسڈ چل رہی تھی. اس کو ہم نے ڈومیسٹک ای کامرس کا ایک فریم ورک ڈیزائن کیا تاکہ ڈیجیٹلائزیشن کو، جو لوکل اکانومی ہماری ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے، اس کو ہم کسی طرح سے پراپرلی ریگولیٹ بھی کر سکیں اور اس میں ان کے بینیفٹ کے لیے چیزیں کریں. اب اس کے اندر جو اسمال بزنس، جو ایس ایم ایز جو ان آن لائن مارکیٹ پلیسز کے تھرو سیل کر رہے تھے یا ویب سائٹس کے تھرو سیل کر رہے تھے، وہاں پہ ان کو مشکل تھی. ان کو نہیں پتا تھا ان کی ٹیکس لائبلٹی کیا ہے، وہ سیلس ٹیکس کی کمپلائنس کیسے کریں گے، ان کو ایف بی آر تو تنگ نہیں کرے گا. تو ہم نے ان کے لیے ایک سمپل رجیم سجیسٹ کی کہ اگر آپ سیل کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی ویب سائٹ کو یا اس آن لائن مارکیٹ پلیس پہ جہاں پہ آپ جس کے تھرو سیل کر رہے ہیں وہاں پہ آپ اپنی رجسٹریشن این ٹی این دے دیا کریں. این ٹی این کے بعد ہم نے انہیں کہا کہ جی آپ 0.25% پہ اپنا ٹیکس دے دیا کریں، اور وہ یا تو کوریئر کے تھرو کلیکٹ ہو یا بینک کے تھرو، وہ ڈپینڈ کرتا ہے موڈ آف پیمنٹ کیا ہے، اور وہ آپ کی فائنل ڈسچارج آف ٹیکس لائبلٹی ہوگی. آپ کو ایف بی آر سے مزید انڈائریکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرح سے سیلس ٹیکس کو کل کوئی میں نے میڈیا میں دیکھا تھا نیوز میں کہ 18% سیلس ٹیکس نہیں چارج کیا جا رہا اس کے اوپر. وہی سیلس ٹیکس ریٹ ہے جو کسی آپ فزیکل آؤٹ لیٹ سے لیتے ہیں. تو یہ ہمارے ڈومیسٹک ہم نے فریم ورک بنایا تاکہ ہمارے اسمال بزنسز، لڑکے لڑکیاں جو گھر سے بیٹھ کے بزنس کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک ڈیفائنڈ ریگولیٹری فریم ورک کے تحت کام کریں. اچھا، اس کے علاوہ ہم نے جو آپ نے دیکھا ہوگا ڈیجیٹلی صرف ہماری لوکل اکانومی ٹرانسفارم نہیں ہو رہی ہے، گلوبل ڈیجیٹل فریم ورک بھی تبدیل ہو رہا ہے. اور گلوبل ڈیجیٹل فریم ورک کے اندر آپ دیکھیں کہ ہماری جو پاکستان کا ٹیکسنگ رائٹ ہے وہ ایروڈ ہو رہا ہے، کیونکہ چائنا میں بیٹھے ہوئے، یورپ میں بیٹھے ہوئے جو وینڈرس ہیں، جو مینوفیکچررس ہیں، وہ وہاں سے ایکسپورٹ کے نام سے بغیر سیلس ٹیکس کے گڈس پاکستان پہنچا دیتے ہیں. اچھا، وہ ہمارا جو لوکل مینوفیکچرر ہے وہ وہاں ڈس ایڈوانٹیج میں آ جاتا ہے کیونکہ اس کو 18% سیلس ٹیکس دینا ہے. ہمارے کنزیومر جو ہیں وہ لا علم ہے اس بات سے، وہ فارنر سے لیے جاتے ہیں اور پاکستان کی اکانومی شرنک ہوتی جاتی ہے، پاکستان کے مینوفیکچرر سیل نہیں کر پاتے ہوتے ہیں. تو اس سچویشن کو ٹیلر کرنے کے لیے جس طرح سے یورپ میں یہ ایک ڈیجیٹل سروسز ٹیکس انٹروڈیوس کیا کہ اگر امریکہ سے سروسز یورپ کی مارکیٹ میں سیل ہو رہی ہیں تو وہ یورپ میں ٹیکس دیں. تو پاکستان میں نہ صرف سروسز آ رہی تھیں لیکن گڈس بھی آ رہی تھیں، اور پاکستان کا مینوفیکچرر سیل نہیں کر پا رہا تھا، وہاں ہمارے انمپلائمنٹ بڑھنے لگے. تو ہم نے کہا کہ نہیں، ہم پاکستان کی مارکیٹ اویلیبل ہے باقی ملک کے لیے، وہ اپنی گڈس یہاں سیل کریں، لیکن ہمیں بھی وہ ٹیکس دیں. تو میں صرف ایک صرف یہ کہنا چاہوں گا جی، جو میں نے پہلے بات کی نا ڈائریکشن آف ٹریول کی، یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے یہ کچھ ایڈیشنل سٹیپس ہم نے لیے ہیں اور ہم اس کو بتدریج آگے بڑھاتے جائیں گے ٹو موو ٹورڈز ڈیجیٹل اکانومی. فار دا سمپل ریزن وی آلسو ہیلپس اس ود دا ڈاکومنٹیشن. تو یہ صاحب سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا
क्या वो ये जो पोस्ट बजट आपकी ब्रीफिंग है वो क्यों नहीं हुई इस पर जिस पर ये इतराज किया जा रहा है? वो आई थिंक अभी जो बजट के सिलसिले में अभी आप पहले बजट के सिलसिले में बात कर लें, फिर उसको एड्रेस करेंगे। और बताइए जी। शहबाज साहब बैठ जाए। सवाल वैसे भी एक रवायत रही है कि ये जब इसका जो मामला होता है तो मिनिस्टर साहब खुले दिल का मुजाहरा करते हुए छोटी सी बात करते हैं, सारे मान जाते हैं। जी जी इधर आइए। सर जी, दो छोटे सवाल हैं। एक तो पिछली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपने कहा था कि कॉर्पोरेशन को एनएफसी के रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन से डीलिंक कर रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट कैसे अकेले ये फैसला ले सकती है सूबों से पूछे बगैर? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा था कि एनएफसी को डीलिंक कर रहे हैं। नहीं फिर मेरी साथ साथ सुनते जाएं। कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो सूबों के मुशावरत के बगैर होगी। मैंने दो चीज़ें बात की हैं अराउंड एनएफसी। वन इज़ कि हमने उस पे जो नॉमिनेशंस हैं वो मंगवा ली हैं, उसके लिए रिक्वेस्ट कर दी है। दूसरा ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़ुद ऐलान किया है कि अगस्त में एनएफसी कमीशन को बुलाया जाएगा, उसको देखा जाएगा। हो सकता है वो उससे पहले भी चीज़ आ जाए। तो कोई चीज़ ऐसी नहीं हो सकती इंक्लूडिंग द नेशनल फिस्कल पैक्ट विच वी हैव साइंड विद द प्रोविंसेस, बिकॉज वो रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, गवर्नेंस, तीनों चीज़ों पे हम ऑलरेडी एक चीज़ साइन कर चुके हैं। तो वो भी सूबों की मुशावरत से हुई है। हर चीज़ सूबों की मुशावरत से होगी। आप उसका फिक्र ना करें, आगे चलें। आज कई खबर हमने देखी है कि दिल्ली के मिर्च पे 10% सरचार्ज लगाने का फैसला किया जा रहा है। अच्छा जी, ये खबर रोज कहता है। ये खबर कहाँ से आई है जी? हमने अखबार में देखी। अच्छा, फिर ये आपने देखी है तो आप ही उसका जवाब दें, क्योंकि जब मैंने अगर बजट में कोई ऐसी बात नहीं की है स्पीच में, और अगर फाइनेंस बिल आपके सामने आ जाएगा तो सिर्फ अखबारों में तो बात नहीं हो सकती। जी आगे जी, ये बात पूरी हो जाने देंगे। बात पूरी होने दीजिए। ऐसी कोई है नहीं सर, कोई ऐसी चीज़ नहीं बता। वो तो यार ऐसी कोई कैप रिमूव हो रही है। कैप बिजली रिमूव पे तो आपको पता है वो तो गवर्नमेंट की कल लगाड़ी साहब डायरेक्शन ने एक्सप्लेन जनरली किया था सर, कैप रेट रिमूव कम हो रही करने की है। वो- तो किसी किस्म का कोई एडिशनल सरचार्ज लगाने की कोई ना डिस्कशन है ना कोई फैसला है। बताइए। सर आखिरी सवाल। आप अपने कॉलीग का थोड़ा सा रिस्पेक्ट करें ना, उनकी बात मुकम्मल होने दें। डीजी साहब जरा आप रेगुलेट कर लेना, क्योंकि अगर एक दोस्त बात कर रहे हैं तो दो दोस्त तो इकट्ठे बात नहीं कर सकते। नहीं नहीं, आपकी मर्जी बात नहीं देंगे यही सर, बैठे सवाल हैं, यहाँ बैठे हैं, आपके लिए बैठे हैं। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की सैलरी 2,05,000 से बढ़ा के 21.5 लाख रुपए महीना है सर। इसमें कोई बड़ी रकम इन्वॉल्व नहीं है शायद। या क्या अखलाकी तौर पे कोई जवाब है जहाँ एक तरफ 30,000 सैलरी मिलती है, दूसरी तरफ एकदम 2,50,000 से बढ़ाकर 21.5 लाख रुपए मिलती है सर। ये आपका ये नहीं, मैं सुन लें ना बात, साथ साथ सुनते जाएं। हाँ मुकम्मल कर लें। ओके। तो अगर आप, चूँकि सारे आप खुद इस चीज़ को कवर करते हैं और करते रहे हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है आप, तो आप ये ज़रूर देखिएगा कि आखिरी दफ़ा वेदर इज़ मिनिस्टर्स, वेदर स्टेट मिनिस्टर्स, वेदर इज़ पार्लियामेंटेरियंस, उनकी सैलरीज़ को कब एडजस्ट किया गया था, ये ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स का तो हल्फन ये बयान कर सकता हूँ कि द लास्ट टाइम इट हैपेंड वाज 2016 में। आज 2025 है। अगर हम आज, आप सर बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट के मुलाजमीन, प्राइवेट सेक्टर मुलाजमीन, उनका 10% होना चाहिए, 15% होना चाहिए, 20% होना चाहिए। तो इन पार्लियामेंटेरियंस का भी अगर आप हर साल कम अज़ कम, और कुछ नहीं तो थ्रू द साइकिल इन्फ्लेशन को अगर आप देखें 5, 5.5, 6%, 2016 में ये हुआ। आज 9, सर आप इसको मैं कहूँगा काइंडली कि इसका CAGR निकाल लीजिए, आप मेरे से बहुत ज़्यादा समझदार हैं
کہ اگر یہ ہوتا رہتا تو پھر یہ ایک دم والی بات نہ ہوتی. یہ ایک دم والی بات اس وقت ہوتی ہے جب 9 سال سے کچھ چیز نہ ہوئی ہو. یہ ہے اس ایک دم کا جواب. جی آپ بتائیے سر. سید مشتبہ رضوان امام مسجد سے میں آپ کو صرف ایک چیز کو آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ابھی نجکاری کا ذکر کیا. ہم نے 40 سے زیادہ نجکاری اس میں لے کر آ رہے ہیں. ایک تو ان کی یہ بتا دیجیے کہ کون کون سے ہیں اگر کوئی آپ کے پاس ایسی ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے تنخواہوں میں آپ نے 10% کا اضافہ کیا سرکاری ملازمین ہیں. پینشن میں 7%. تو ان کو پینشن والوں کو بھی اگر آپ 10 کر دیں تو میرا خیال ہے اس میں کوئی اتنی وہ نہیں ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جب 10% بڑھا رہے ہیں آپ کا یہ پی ڈی جو ہے ایک ایگزامپل ہے کہ اس کو 3 مہینے 4 مہینے سے تنخواہیں نہیں دی. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آپ کے نام کے پیچھے ایک ادارہ ہے وہی اس کا یہ حال ہے تو باقی وہ کیا ہوگا. اور دوسرا یہ ایک آخری کہ نیشنل بینک کے پریشنر جو ہے پچھلے 15 سال سے وہ مطلب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. ان کا کیس عدالت میں گیا, عدالت سے جو ہے ان کو مطلب نوٹس بھی ہو گیا اس کے باوجود جو ہے ان کے اوپر کوئی مطلب نہیں. دیکھیں عمل درآمد جو ہے, عمل درآمد تو ہونا ہی پڑے گا نا. سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے. سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ پیریڈ. تو اس لیے دیٹ از مسٹ بی ان دا پروسیس. میرے پاس اس کا نہیں ہے, میں نیشنل بینک والوں سے پتہ کر لوں گا. باقی بینکوں کا بھی اسی طرح سپریم کورٹ سے ڈیسیجن آیا تھا, وہ گاٹ امپلیمنٹڈ. تو اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. سپریم کورٹ ڈیسیجن ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ پیریڈ. اور اس نہیں دیکھیں سیلریز کا میں نے پہلے ذکر کیا. دیکھیں میں نے کچھ دوست جو باہر تھے ان کے آنے سے پہلے میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ جب ہم ٹیکسیشن بڑھاتے ہیں, انفورسمنٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں, تو ایک جو بڑا پش بیک آتا ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کا جو خرچہ ہے وہ کیوں نہیں کم ہو رہا. تو ابھی فائنانس سیکرٹری صاحب نے یہ ذکر کیا کہ اس سال 1.9% ایکسپینڈیچر بڑھے گا. تو کرنے کو تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن جو چیز بھی ہم کر رہے ہیں وہ قرضہ لے کے کر رہے ہیں. یہ کس قسم کی اکنامکس ہے کہ قرضہ تو میں اور بھی لے سکتا ہوں, پھر آپ ہی میرے سے سوال پوچھیں گے کہ آپ کے قرضے بڑھ رہے ہیں. سو اسٹارٹنگ جولائی 125 آئی اسٹارٹ ود اے ڈیفیسٹ. تو جو چیز بھی میں نے کرنی ہے وہ قرضہ لے کے کرنی ہے بیکاز آف دیٹ خسارہ. تو اس لیے ہمیں اس کو بڑا بیلنس کر کے چلنا ہے, اور اس کو سر انفلیشن کے ساتھ لنک کر کے چلنا ہے, تاکہ کوئی تو ایک بینچ مارک ہو سکے نا جس کے بیسس پہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں. بہت شکریہ جی. میں انفارمیشن ڈسپلے کا شکریہ ادا کروں. انہوں نے پین لیا, وہ اپنے آفس سے آئے اور انہوں نے آپ کی ایشو اور دوستوں کا یہ خیال ہے کہ آپ کو خود آنا چاہیے تھا کیونکہ ایشو ریلیٹ کرتا ہے آپ کی. آپ بات مکمل کر لیجئے. آپ بات مکمل نہیں دیکھیں آرام سے میں آپ کو میں مدمانہ طریقے سے بات کر رہا ہوں. آرام سے بات کیجئے, یہ مناسب نہیں ہے. آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں میں, آپ سے ریکویسٹ. جی آپ کے پاس جو لوگ بیٹھے ہیں میرے پاس کچھ بھی کرا سکتے ہیں, اس لیے ہم سے پروٹیسٹ کر سکتے ہیں اور پیسفلی کر سکتے ہیں. اور جو کچھ آج ہوا ہے اس کا ہم نے کل بتا دیا تھا. کل ہم نے آپ کے لوگوں کی لٹرلی نندے کی, جرنلسٹ کا کام نہیں ہوتا کہ بریفنگ کرتے ہیں, یہ ایک ٹریڈیشن ہے, یہ مت اپنی ایویڈنس میں ہے, ہماری بات نہیں سنیں گے, اس لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا. Now coming to the point, and once again thank you to the Information Minister of the PIU who came to this place despite the hot weather. آپ لوگ اندر بیٹھے تھے, آپ لوگوں کا شکریہ. میں یہاں بیٹھ کے آپ کا انتظار کر رہا تھا. آپ کو بھی یہ میوچل رسپیکٹ کی بات صاحب 2 دفعہ میں باہر گیا ہوں گرمی میں, آپ نے بات نہیں سنی. یہ گئے ہیں میں گئے, یہ میوچل رسپیکٹ کی بات ہوتی یہ نہ ہے. بات کریں. میوچل رسپیکٹ کی بات ہوتی ہے. میں آپ کا یہاں بیٹھ کے انتظار کر رہا ہوں. سیکرٹری فائنانس وہاں گئے ہیں. آپ بجٹ پہ آ جائیں. آپ نے چونکہ بجٹ کی آپ نے حکم دیا تو میں بجٹ پہ پوچھ نہیں عرض کیا. مائی کوسچن از, آپ نے ڈیجیٹل اکانومی کے اوپر جو ٹیکسیشن کی ہے اور آپ کا جو ابھی آپ فرما رہے تھے, ہم نے سنا جو ہمارے بیٹھے بات ہوئی, جو نجیب صاحب فرما رہے تھے کہ اس کو انکریج کرنا ہے ڈاکومنٹیشن. آپ کے بجٹ کا ایک ایسا پروپوزل ہے کہ اگر 20,000 روپے تک کی شاپنگ کی جائے تو اس میں 400 روپے ٹیکس, اگر 21,000 روپے کی جائے تو 52 روپے ٹیکس.
आप कैश इकोनॉमी को इंकरेज कर रहे हैं या डिस्करेज कर रहे हैं? 20,000 में 2% रेट है, 21,000 ऑनवर्ड्स, मैं 5 लाख की भी करूँ तो 0.25%। जरा इस पे क्या ये रॉन्गली हुआ? सेकेंडली, कल आपने बताया कि जो ब्रेन ड्रेन से हो रहा है तो आपने उसका नोटिस लिया, और जो एक जुर्माना सबसे ज़्यादा टैक्स देने के ऊपर लगाया हुआ है 10%, उसमें आपने 1% कमी फरमाई। सर 1% कमी फरमाने से जो ब्रेन ड्रेन है वो कितना कम हो जाए? थैंक यू सर। शहबाज राना साहब, मैं शुक्रिया, अगर आप कुछ देर रुक जाते तो मैंने जो शुरू में बात की थी, मैंने सिर्फ 3 चीज़ों पे बात की थी कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे, एंड आई होप आपके जो कुछ कॉलीग्स यहाँ बैठे हैं, मैंने ख़ास तौर पे टैरिफ पे बड़ी डिटेल में बात की कि क्यों हम रिफॉर्म्स जो हैं वो हम क्यों करने जा रहे हैं, एंड वाई, बिकॉज बार बार ये बात होती है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं हो रही, राइट। तो उसमें ये जो मैं कल भी कहा कि दिस इज एन ईस्ट एशिया मोमेंट फॉर पाकिस्तान, तो मैं वो दोहरा नहीं सकता बिकॉज वी वो आप सुन लेंगे। इसी तरह मैंने शहबाज राना साहब कल भी ये जिक्र किया था कि दिस इज़ डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। मुझे आप, चूँकि आप सब ऐसे कॉलीग्स हैं और लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को और इसकी इकॉनमी को बहुत देर से आप कवर कर रहे हैं, कोई 10 साल 11 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ, पहले प्राइवेट सेक्टर में और अब इस नौकरी में। मैंने कोई चीज़ ऊपर जाते हुए नीचे आते नहीं देखी। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि किसी दहाई में ये हो गया हो। मैंने तो पिछले 10-11 साल में चीज़ नहीं देखी, और वो भी 1 साल के अंदर। बिकॉज शहबाज राना साहब, इट स्टार्ट्स विद एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि जो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं, जो मैं कहता हूँ कि ये जो है अनड्यू बोझ पड़ा। अब जो कुछ हमारे इस फिस्कल स्पेस में अवेलेबल था, दिस इज़ डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, कि हम इंशाल्लाह, ये आपकी बात दुरुस्त है। आप तो ऊपर सरचार्ज पे चले गए हैं, तो हम जो निचली स्लैब्स हैं उसमें जो भी इजाफा में हुआ, उसमें कम से कम हम कमी लाने की हमने कोशिश की है, एंड इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू ऑन दिस जर्नी। इसी तरह मिड साइज़ कॉर्पोरेट्स, आपने उसका जिक्र नहीं किया, कि वहाँ भी ये कह सकते हैं कि ये सुपर टैक्स तो इतना है, आपने 0.5%, वो भी मिड कॉर्पोरेट, तो हमने वहाँ से शुरू किया कि जो SME है, जो मिड मार्केट है, कहीं वहाँ से तो शुरू करें ना, कहीं से शुरू तो करें। तो इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त यही होगी कि इसको इसी तरह आप इसको समझें कि कोई चीज़ कभी जो रिवर्स नहीं हुई थी, हमने आपको कम से कम रिवर्सल में डाल दिया है, लेकिन भी इवेंचुअल एंड स्टेट ये नहीं है। तो अगर आप मेरी दरख्वास्त ये होगी, इसको इस तरह देखें कि डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल को देखें, और इंशाल्लाह इसी तरह हम आगे लेकर चलेंगे, और जैसे जैसे स्पेस अवेलेबल होगी हम ये करते जाएंगे। मैं बड़ा क्लियर हूँ कि हर तरह हमने जिन सेगमेंट्स पे अनड्यू बोझ पड़ा है, वेदर इज़ द फॉर्मल सेक्टर, द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, द सैलरी क्लास, आई हैव बीन सेइंग इट रिपीटेडली, कि हम कम से कम आपको अंदिया तो दें कि हम सीरियस हैं, वरना तो ये कुछ भी हम किसी जगह भी और कहीं ये इस्तेमाल कर सकते थे। तो दिस इज़ जस्ट ए सिग्नलिंग फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव इन द राइट डायरेक्शन। अब आप जी जो शहबाज राना साहब ने बात की है, और इन्होंने आज ये भी एक बात की है कि ये यूथ और वेमेन और इसके ऊपर ये बड़ा इसका इम्पैक्ट होगा, तो आप इसका जवाब दें। सर, सबसे पहले तो जो राना साहब ने बात की रेट्स वाली, टैक्स रेट्स वाली, हमने आपसे कहा स्टेक होल्डर से बात करके रेट्स किए हैं। देखें, पहले तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में आप वो रेट्स पे सीधा आ जाए। अच्छा, रेट्स पे अगर हम स्पेसिफिक आते हैं तो इसमें कैटेगरीज हमने इसलिए बनाई है कि वन साइज डज नॉट फिट ऑल। जिस तरह की प्रॉफिट मार्जिन्स हैं उसी प्रोपोर्शन में इनकम टैक्स लेना चाहिए। और जब हमने डिफरेंट जो रिटेल के आइटम्स हैं उनको जो ई कॉमर्स पे सेल की जा रही है, उनको जब हमने एक्सप्लोर किया, तो जो हाई वैल्यू आइटम्स थे वो इलेक्ट्रिकल गुड्स थे या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स थे। जब आइटम की वैल्यू 2 लाख रुपए की हो और वो सेल हो, तो जो सेल करने वाला है वो 8% के प्रॉफिट मार्जिन पे, 0.5% के प्रॉफिट मार्जिन पे सेल कर देता है। तो जो 20,000 से ऊपर वाले आइटम्स थे उसका हमने टैक्स रेट 0.25 रखा, क्योंकि ये इंडस्ट्री का अपना इनपुट था और कंज्यूमर्स का इनपुट था। और उसके बाद क्लोथिंग थी, जो बोटिंग्स में लोग हाई वैल्यू कपड़े लेते हैं, जो यूजुअली सूट 15,000, 18,000, 12,000 इस तरह का आता है, वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन भी 10, 15, 20% होता है। वहाँ पे हमने टैक्स रेट 2% रखा।
वो जो ग्रोसरी आइटम्स थे वो भी कम प्रॉफिट मार्जिन पे थे, लेकिन नेचुरली इलेक्ट्रिकल गुड्स से ज़्यादा थे, तो वहाँ पे हमने 1% रखा। हमने वो पुरानी पॉलिसी नहीं की कि सबको हम एक ही उसमें उन्हें सफ़र करवाएं। वो शहबाज साहब एक सप्लीमेंट्री सवाल करना चाहते हैं, धूम में भी खड़े रहे। करें जी, करें। आपका मकसद उनके प्रॉफिट मार्जिन का ख्याल करना है या आपका मकसद जो है कैश इकोनॉमी को डिस्करेज? नहीं, मैं बताता हूँ शहबाज आप। सर समझ आ गया सवाल। 0.25% सर अर्ज तो सुने सर, अर्ज तो सुने। सर देखिए, दो बातें डिफरेंट हैं। एक ये है कि ये टैक्स क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसके नतीजे में इकानमी के स्ट्रक्चर, इकानमी की सेगमेंटेशन पे क्या इफेक्ट आएगा, ये एक सेपरेट क्वेश्चन है। और जो रेट डिफरेंशियल है वो सेपरेट क्वेश्चन। तो पहले हम सेकंड वाले क्वेश्चन को हैंडल कर लेते हैं, जो शहबाज साहब ने बाद में की है, हालांकि पहले करनी चाहिए थी। मेरे दोस्त हैं तो जरा कभी कभी तरतीब बदल लेते हैं। तो इन्होंने जो सेकंड में क्वेश्चन किया है वो ये है कि आपके पास दो तरह की इकोनॉमीज चल रही है। एक फॉर्मल रिटेल सेक्टर है। फॉर्मल रिटेल सेक्टर में भी वैल्यू एडिशन उतनी होती है जितनी आपके ऑनलाइन रिटेल सेक्टर में होती है। जो मैं जूते जाके दुकान से खरीदता हूँ या जूते ऑनलाइन खरीदता हूँ, दोनों में कंजम्पशन टैक्स कंज्यूमर पे कर रहा है। क्या उसको जो घर से ऑनलाइन ऑर्डर करे उसे कंजम्पशन टैक्स पे नहीं करना चाहिए, या जो उसका इनकम टैक्स की लायबिलिटी है वो पे नहीं होनी चाहिए? तो इस सवाल का जवाब तो ना में है। तो क्या हम ये छोड़ दें कि वो लोग जो फॉर्मल कंप्लायंट सेक्टर में पीओएस सिस्टम के ऊपर अपनी सेल फुली रजिस्टर करा रहे हैं, वो सेल्स टैक्स भी दे रहे हैं और अपनी इनकम का भी पूरा हिसाब दे रहे हैं, वर्सेस उन जो ऑनलाइन बेच रहे हैं, ना उनका कोई इनकम का हिसाब है ना उसका हिसाब है, वो कैश के ऊपर डिलीवरी दे रहे हैं। आपको पता है मैसिव कैश डिलीवरी, आप सब लोगों के हमसायों में ये कैश डिलीवरी वाले लड़के डेली बेसिस के ऊपर आते हैं। और ये अब साइज छोटा नहीं रहा, ये साइज बहुत बढ़ गया। इतना बढ़ गया है कि जो ऑल पाकिस्तान रिटेलर एसोसिएशंस हैं, जो फार्मल सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, वो हजारों दफा हमारे पास आए कि हमारी मार्केट जो है वो जा रही है, और जा इसलिए है कि हम उसी 18% टैक्स रिजीम के ऊपर है और ये नहीं है। तो अगर आप 18% का डिफरेंशियल क्रिएट करेंगे तो आप लेवल प्लेइंग फील्ड को खत्म करेंगे। तो लेवल प्लेइंग फील्ड को रेस्टोर करने के लिए ये किया गया। ये तो इसका रैशनल है व्हाई वी आर डूइंग इट। आप जो डिफरेंशियल है वो नजीब साहब ने आपको बताया है कि रफली 3-4 तरह के आइटम्स आते हैं। अगर उन्हें लार्ज स्लैब में देखें तो एक लो कॉस्ट आइटम है 2-4 हज़ार रुपए की, कोई ग्रासरी आइटम आ गया, कोई इस तरह की चीज़ें आ गई 5-6 हज़ार रुपए की। फिर एक कपड़ों का सेगमेंट है जो रफली 10 से 20,000 के दरमियान है, और फिर ज़रा महंगी चीज़ें हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है 20,000 प्लस। इसकी मजीद सेगमेंटेशन भी की जा सकती थी, लेकिन टू स्टार्ट विद नहीं की गई ताकि ज़रा सादा रहे मामला। अब जहाँ तो बैंक है वहाँ पे जब बैंक से पेमेंट, जब वो विद होल्डिंग एजेंट है तो उसे आइटम नहीं पता होता क्या है, तो वहाँ उसकी जो वैल्यू ऑफ ऑर्डर है उसको एज ए प्रॉक्सी यूज किया गया है। लेकिन जहां कोरियर है वहां एग्जैक्टली आइटम वाइज लिखा गया है, अगर आपने वो पढ़ा हो, और उसमें इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक, क्लोथिंग और ग्रासरी की तकसीम की गई है। और आपको पता है ग्रासरी और क्लोथिंग के दरमियान क्लोथिंग में प्रॉफिट मार्जिन हायर है, ये आप मार्केट से चेक कर लें, आप लोग सब मामले को जानते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उसमें वैल्यू ऑफ आइटम ज़्यादा होती है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन कम होते हैं। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का प्रिंसिपल है, जिसके जो सवाल पूछना चाह रहे हैं शहबाज साहब कि उसके पीछे असूल क्या है। असूल प्रॉफिट के साथ प्रोपोर्शनैलिटी का है। थैंक यू जी। ये जरा मुदस्सर यार वो आप बात कीजिए जी, या आप बात कीजिए। जो नेट आपने सरचार्ज लगाया है और नेट तमीम की बात की कल बजट स्पीच में, उससे ये तासुर जा रहा है कि शायद ये सरचार्ज बिजली के बिलों के जरिए वसूल किया जाएगा। एक तो थोड़ा उसको एलैबोरेट कर दीजिएगा। सेकेंडली बताइएगा कि आपने नेक्स्ट फिस्कल ईयर में जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है या सर्विस सेक्टर की ओवरऑल ग्रोथ है उसको देखते हुए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का टारगेट आपने क्या रखा है अपनी कैलकुलेशन में कि नेक्स्ट ईयर इकोनॉमी कितनी जॉब कंट्रीब्यूट करेगी? अच्छा, ये जो पहला सवाल है सर, एक्चुअली ये आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, देखिए ये जो पहला आपका सवाल है सरचार्ज वाला, ये एक्चुअली तो ये पावर डिवीजन का बिल था जिसमें हमने अमेंडमेंट की है।
یہ آپ کو پتہ ہے ایک ڈی ایس ایس آلریڈی ان کے پاس لمٹ ہے, یہ لگایا نہیں گیا, اس کی لمٹ کو ایڈجسٹ کیا گیا. پاور منسٹر کے پاس جب آپ کی بریفنگ ہوگی تو وہ آپ کو ایکسپلین کریں گے. میں صرف اپنے بیک گراؤنڈ کی بنیاد پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسینشلی پاور سیکٹر میں وہ ایک میجر ریفارم کرنا چاہ رہے ہیں جس میں وہ مہنگے کریڈٹ کو سستے کریڈٹ سے بدلنا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے ایک انیبلنگ پروویژن کریٹ کر رہے ہیں, لیکن یہ ٹیکنیکلی آپ کا بہتر ہوگا کہ پاور منسٹر یا سیکرٹری پاور سے اس کو ایڈریس کریں. تو آپ کو بتا دیں اس وقت کوئی ریٹ نہیں بدل رہا, اس کی ایک انیبلنگ پروویژن یہ کل پاور منسٹر نے کیبنٹ میں بھی بتایا. تھینک یو. نہیں یار دیکھو مدثر نے کوئی 6 دفعہ ہاتھ کھڑا کیا ہے, اس کو جی بتائیے جی بتائیے جی. سارا یہ سیکنڈ لے لیتے ہیں, مدثر صاحب ناراض ہو رہے ہیں ان سے سنو. سر چیئرمین سینٹ اسپیکر کو بھی اسمبلی کی سیلری ہو گئی ہے 13 لاکھ روپے, ارکان پارلیمنٹ کی سیلری ہو گئی ہے آلموسٹ مور دین 5 لاکھ, لیکن آپ نے منیمم ویج 37,000 پہ ہی مینٹین رکھا ہے. آپ کو پتا ہے کہ غریب آدمی جو منیمم ویج والا ہے وہ کیسے سروائیو کرتا ہے, اس کا منیمم ویج کیوں نہیں ریوائز کیا گیا, جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو 1 جولائی 2025 سے ملٹری جو امپلائز ہیں ان کو کنٹریبیوشن پینشن اسکیم میں انکلوڈ کیا جانا تھا, ان کو بھی نہیں کیا جا رہا. جہاں پہ سر میئرس لیے جانے تھے وہ آپ نے نہیں لیے, لیکن جو میئرس لیے جانے تھے وہ نہیں لیے, جو نہیں لیے جانے تھے وہ لے لیے ہیں. سیکنڈ مجھے یہ بتا دیجیے آپ کا جو ٹارگیٹ ہے 14,131 ارب روپے کا, انٹرنل اسسمنٹ یہ ہے کہ کرنٹ فسکل ایئر میں آپ 11,800 11,900 تک پہنچ رہے ہیں. اٹس مین کہ آپ کو نیکسٹ فسکل ایئر میں 2.2 ٹریلین تک کا ایکسٹرنل ایڈیشنل جو ہے وہ ریونیو کلیکٹ کرنا ہے. آپ کی گروتھ اور انفلیشن کا اگر جو کیلکولیشن نکالی جائے تو آلموسٹ 1.5 1.6 ٹریلین کا آتا ہے. ایڈیشنل جو 600 اراؤنڈ 700 کا جو میئرز ہیں وہ کیا ہیں, اور آپ کتنے شور ہیں جب تمام انٹرنیشنل جو ادارے ہیں وہ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ نیکسٹ فسکل ایئر میں آپ کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ مور دین 3.5% نہیں ہوگی. آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو یہ نیکسٹ فسکل ایئر کا ٹارگیٹ ہے یہ کتنا ریئلسٹک ہے, یا پھر نیکسٹ فسکل ایئر میں بھی آپ کرنٹ فسکل ایئر کی طرح 1.2 1.3 کے مدثر سوال مکمل ہو گیا. اب ذرا سن لیں. لیٹ می آنسر دا سیکنڈ کوشچن فرسٹ, اور اس کے بعد چیئرمین ایف ای آر اس پہ بات کریں گے. میں دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ یہاں موجود ہوتے تو ہمیں یہ رپیٹ نہ کرنا پڑتا, لیکن آئی ایم گلیڈ دیٹ یو آر ہیئر اینڈ یو ہیو آسکڈ دس کوشچن. کہ پچھلے سال جب ہم اس وقت جہاں بیٹھے تھے ہم نے بڑی کوشش کی مالیاتی اداروں کے ساتھ یہ کہنے کی کہ ہم انفورسمنٹ کی طرف جا رہے ہیں اور ایڈیشنل میجرز اتنے نہیں لگانے چاہیے جتنے کی بات ہو رہی تھی. نہیں مانے ہماری بات, انہوں نے کہا کر کے دکھائیں. تو اس سال کر کے دکھایا ہے 400 بلین سے زیادہ انفورسمنٹ کر کے دکھائی ہے. اسی وجہ سے نیکسٹ ایئر میں 389 بلین جو وہ مانے ہیں, اگر نہ مانتے تو ہمیں ایڈیشنل میجرز لگانے پڑتے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کچھ لگائے ہیں, جو لگانے نہیں لگائے ہیں, جو لگانے تھے وہ نہیں وہ لگ گئے ہیں, یہ 389 بلین کے ہمیں میجرز لانے پڑتے. وہ اس وجہ سے ہے کہ وی ناؤ ہیو دا کریڈیبلٹی اینڈ ٹرسٹ انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی دیٹ وی کین ڈو دا انفورسمنٹ. آپ کے آنے سے پہلے میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ میں اپنے جو پارلیمانی دوست اور بہنیں ہیں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ جو ہم لیجسلیشن لے کر جا رہے ہیں وہ انیبلنگ لیجسلیشن ہے, اس میں آپ ہماری مدد کیجئے, بیکاز اسی کے بیسس پہ ہم یہ فردر انفورسمنٹ کر پائیں گے. اگر آپ نے نہیں کیے تو پھر یہ جان لیجئے کہ ہمیں ایڈیشنل 400-500 بلین کے ٹیکسز لگانے پڑیں گے. دیٹس دا ٹریڈ آف وچ از انوالوڈ. تو جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں یہ 2 ٹریلین کا جو ڈیلٹا ہے اس میں آٹونومس گروتھ کی بات ہے, اس میں یہ ہے جو ذکر ہے اراؤنڈ ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ڈو فردر انفورسمنٹ, کیونکہ ہم نے کر کے دکھائی ہے. اینڈ دا لاسٹ تھنگ از ایڈیشنل 300 بلین اور 312 بلین روپیز آف ایڈیشنل میجرز ان دس ڈیلٹا. تو یہ سر آپ کا جواب ہے. ہاں منیمم ویج جو ہے جی دیکھیے اس کو ہم نے اس لحاظ سے آگے دیکھنا ہے کہ اگین لنکنگ اٹ ود انفلیشن, لنکنگ اٹ ود ایوری تھنگ ایلس دیٹس دیئر. تو ہمیں آلریڈی جو ہمارے انڈسٹری ہے ان کا ایک بہت بڑا ایک سوال ہے کہ فارمل ورسز انفارمل سیکٹر.
جو بات کرتے ہیں نا ہم نے انڈسٹری کو کیسے کمپیٹیٹیو بنانا ہے اور کیسے ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے، میری آپ سے درخواست ہوگی ذرا تھوڑا سا انڈسٹری ایسوسیشنز میں جا کر ذرا یہ بات کریں اینڈ جسٹ گیٹ دیئر فیڈ بیک آن دا منیمم ویج کہ اس وقت وہ کہاں ہیں جی. تو وہ اس پہ ہے. تو آئی تھنک ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ویئر وی آر اٹس اے گڈ پلیس. جی میں یہ چاہتا ہوں جی جن دوستوں سے پہلے بات نہیں ہو پائی بھائی ان سے ہم بات کر لیں. جی جو سینیٹرز ہوتے ہیں یا چیئرمین سینیٹ ہیں یا اسپیکر اسمبلی ہیں وہ ظاہر جاب کے لیے نہیں آتے، وہ تو سینیٹ کو انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے ان کی تنخواہ بڑھائی ہے؟ دیکھیں میں تو اس پہ پہلے ایک ذکر کر چکا ہوں آپ کو. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو سولر پہ آپ نے 18% جو ٹیکس لگایا ہے، یا ایک عام آدمی جو اپنے گھر کا سامان بیچ کر خرید رہا تھا اس کو آپ نے ٹیکس کیا ہے، اس سے کتنا ٹیکس آپ کو ملے گا اور کتنا نیچرل ہے اس کا؟ ٹھیک. تو یہ سولر پہ جی آپ میں اگر چیئرمین FBR کو کہوں کہ یہ تھوڑا سا اس پہ مینشن کر دیں جی. جی سولر پہ ہی ہے. یعنی 18% ایکسٹرا لینا شروع کر دیا. تو پہلے کیا ریٹ تھا فی پلیٹ؟ یہ تو 18% نہ ہوا، یہ زیادہ ہو گیا. تو صاحب صحیح نہیں لگا. اچھا چلے میں بتاتا ہوں، صبر کریں نا. سوال آ گیا آپ کا نا، ایک تو پرائس کنٹرول سے متعلق ہے اور ایک بل سے متعلق ہے. پہلے بل والا کر لیں، آپ اجازت دیں تو پہلے بل والا کر لیں. اچھا چلیں. یار دیکھیں بات یہ ہے کہ دو ایشوز ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ سولر نا دو طرح پاکستان میں آتا ہے. ایک وہ جو مور اسمبلڈ فارم میں آتا ہے اور ایک لیس اسمبلڈ فارم میں آتا ہے. جو پارٹ پاکستان میں ویلیو ایڈ ہوتا تھا اس کے اوپر تو آلریڈی 18% GST تھا، لیکن جب وہ اسمبلڈ فارم میں باہر سے آتا تھا تو اس کے اوپر نہیں تھا. تو بیسیکلی جو لوکل مینوفیکچرنگ تھی وہ ڈس ایڈوانٹیج پہ. آپ کو اگر یہ پوائنٹ رجسٹر ہو جائے، نہ صرف کرنٹ لوکل مینوفیکچرنگ ڈس ایڈوانٹیج پہ تھی، بلکہ ہم نے فیوچر کے لیے لوکل مینوفیکچرنگ کا راستہ بند کر دیا ہوا تھا. تو آپ مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ پاسبل ہے کہ ہم لوکل والے کو بھی سیل ٹیکس سے استثنا دے دیتے. تو ہماری جو ویٹ رجیم ہے اور جو ہمارا ریفنڈ کا پروگرام ہے اس میں مزید استثناء کا سفر نہیں ہے، ایگزیمپشنز ختم کرنے کا سفر ہے. تو ہمارے پاس یہ آپشن تو نہیں تھی کہ ہم مزید استثناء کریٹ کرتے. ہمارے پاس یہ آپشن تھی کہ استثناء کو کم کرتے یا ختم کرتے اور لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کرتے. ایک پارٹ یہ ہے. دوسرا پارٹ ٹیکنالوجی جب نئی آتی ہے. کسی زمانے میں آپ کو یاد ہے کہ جب یہ بجلی کے سولر کے پلانٹ لگتے تھے تو 16 سینٹ پر یونٹ، 18 سینٹ پر یونٹ. اب یہ ٹیکنالوجی بہت چیپ ہو گئی ہے، کوئی 2-2.5 سینٹ پہ. تو جو ٹیکس انسینٹیو اسینشلی ہوتے ہیں وہ ٹیکنالوجی اڈاپشن کرو اگر آپ دیکھیں جو جے شیپ ہوتی ہے اس کے شروع میں ہوتے ہیں امپورٹنٹ. جب وہ اڈاپشن کرو ایک خاص پوائنٹ سے آگے چلی جاتی ہے تو اس طرح کے انسینٹیوز کی ضرورت نہیں ہوتی. کرنٹلی تو یہ 1.5 سے 2.25 سال اس کا پے بیک پیریڈ ہے. آپ کو پتہ ہے اسی لیے لوگ ایون جو چھوٹے موٹے جو لوگ پہلے چھوٹا موٹا اور بزنس کرتے تھے اس کی بجائے انہوں نے گھر پہ سولر لگانا شروع کر دیا. تو یہ اچھی بات ہے، سولر لگنا چاہیے، لیکن پے بیک پیریڈ کا 1.5 سال ہونا ضروری ہے. اس پوری چینج سے اگر وہ 18 مہینے تھا تو 20 مہینے ہو جائے گا پے بیک پیریڈ، اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ مارجنل چینج ہے. اور جنرل سیلز ٹیکس کا جو اسٹینڈرڈائز پرنسپل ہے اس کی طرف ہم موو کر رہے ہیں. ہم اناملیز ختم کر رہے ہیں، ڈسٹارشنز ختم کر رہے ہیں، ایکسیپشنز ختم کر رہے ہیں. تو یہ اس وجہ سے جی ابھی بہت تھوڑا ہے کیونکہ اس پہ اوپر ڈس ایڈوانٹیج ہم نے کریٹ کیا ہوا ہے. بن رہے ہیں، سنبل ہو رہے ہیں، لیکن بہت تھوڑے بن رہے ہیں. لیکن 18% کے ڈس ایڈوانٹیج کے اوپر کتنے بنیں گے؟ آپ نے پہلے انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہوتی ہے، دین دیٹ فینامنن ہیپنس. تو وہ انیبلنگ انوائرمنٹ آ گئی ہے. اب آگے دیکھیے کہ اس میں کیسے پرائیویٹ سیکٹر انٹریکٹ کرتا ہے. دیکھیں یہ تو ایک جنرل سوال ہے جو
میرے بھائی ساری کموڈٹیز اور ساری جو چیزیں ہیں اس میں دو میکنزم ہیں. ایک تو ای سی سی میں ہم ساری جو کموڈٹیز ہیں ان کو ریگولرلی مانیٹر کر رہے ہیں. وہ دال سے بھی متاثر ہوتے ہیں, وہ چینی سے بھی متاثر ہوتے ہیں, وہ اور چیزوں سے تیل سے بھی متاثر ہوتے ہیں, وہ صرف سولر پینل سے متاثر نہیں ہوتے. دوسری ہے نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی جو ایس این اقبال صاحب کے تحت ہے. دونوں میں ہم اس کو مانیٹر کریں گے. دس از بیک ٹو انفورسمنٹ. اگر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے تو ہمیں ضرور بتائیں. یہ ایک ایسا از انفارچونیٹ کہ رمضان آتا ہے اور کس قسم کا آربیٹراج شروع ہو جاتا ہے. تو اب میں اب اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہوں گا جی, لیکن ہم اس کو مانیٹر کریں گے. جی آپ بتائیے. جی تو یہ تھوڑا سا اس کا میکینزم بتائیے گا کہ یہ وہی لوگ جنہوں نے بل دیے ہوئے ہیں دوبارہ یہ پیسے آپ سر وہ پاور ڈویژن والا معاملہ. دیکھیں پھر میں آپ کی پہلی بات ہو چکی ہے. دس از ریلیٹڈ ٹو 1.3 ٹریلین روپیز جو بینکوں سے لیا جا رہا ہے, جس کے تھرو یہ گردشی قرضہ ختم ہوگا. اس میں ایک انیبلنگ پروویژن ہے. جب بھی آپ پاور منسٹر سے بیٹھیں گے آپ ان سے ضرور بات کیجیے گا. اس میں کچھ ایڈیشنل اضافہ نہیں ہونے جا رہا. سوال یہ ہے کہ پورے بجٹ میں جو ہمارا یوتھ ہے 60% آف دا پاپولیشن, اس کی انسینٹیو اگر کوئی ہے تو 1 2 3 یوتھ کا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دا گورنمنٹ ہیز ٹو پرووائڈ انیبلنگ انوائرمنٹ ٹو دا یوتھ. میں نے کل بات کی ہے کہ جو آپ کے فری لانسرز ہیں $400 ملین انہوں نے کمایا ہے, رائٹ. تو اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان کو ایجوکیشن دیں. آج جو وہ $8 سے $10 پہ اپنی کوڈنگ کر رہے ہیں, اللہ کرے اور اس طرح کی گرانٹس آئیں جس طرح لمز میں آئی ہے اراؤنڈ دا ویب 3.0 بلاک چین کی جو $15 ملین کی گرانٹ دی گئی ہے. ماشاءاللہ بڑے پاکستانی انٹرپرنور ہیں امریکہ میں جنہوں نے یہ گرانٹ دی ہے. ان کو ہم ایجوکیشن دیں اور ان کو وی برنگ دیم اپ دا کرو تاکہ دے کین گیٹ آن ٹو $80 to $100 پر آور ٹائپ آف رینج. یہ ہمیں ان کے لیے کرنے کے لیے ضرورت ہے. ہمارے جو بچے اور بچیاں ہیں, یہ نہ آپ بات کریں کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دے دیں گے, 2 کروڑ نوکریاں دے دیں گے. پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو لیڈ دس کنٹری, سو وی ہیو ٹو پرووائڈ دیٹ انیبلنگ انوائرمنٹ. تو یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے جی, اور اس میں ہم بڑی بھرپور کوشش کریں گے. یار آپ کا نام خلیق کیا نہیں ہے؟ ابھی انہوں نے خلیق کہانی کا ہے, اگر ہے تو آپ پوچھ لیں. جناب صاحب پلیز. یہ لسٹ کہاں سے بن کے آتی ہے کہ کام ہمیشہ اچھی سے ہوتا ہے, نمبر 1. سیکنڈلی سر میں سیکٹری صاحب بات کر رہے تھے ان کی جو وہ بات کریں ڈسپلن کے ساتھ جو ہمارے ایکسپینڈیچر 4 بڑے ہیں جو آپ نے بتائے, اس میں سے سوائے جو ڈیٹ سروسنگ کی کاسٹ ہے وہ کم ہوئی ہے, اس کی وہ نظر آتی ہے. اس کے بعد دوسرا بڑا جو ڈیفینس میں انکریز ہے, جو سبسڈیز ہے وہ ادھر ہی ہے, کمی کوئی نہیں ہے. اس طرح جو سول اپنا رننگ آف سول گورنمنٹ کی بات کریں پچھلے سال سے تقریباً 90 یا 100 بلین کی انکریز ہے. 5% انفلیشن کے باقی جو انفلیشن اس کے اوپر تو یہ اتنی زیادہ نہیں ہے, جو 70-80% کی انکریز ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا یہ کہ جو پبلک آپ نے کہا کہ جی ایم این ایز کے زیرو کی اپنے سیلریز کیوں نہیں پچھلے 9 سال سے فریز تھی, فائن. آپ نے ان کا جو پی ایس ٹی بی کا شیئر ہے اے پی سی سی میں جو اپروو 50 بلین روپیز, جو ان کو اسکیمز آپ کو بھی پتا ہے کہ مس یوز ہے, وہ ضائع ہوتا ہے, وہ کرپشن میں جاتا ہے, وہ استعمال نہیں ہوتا. اس کے باوجود آپ نے اناؤنس اے پی سی سی میں اپروو کیا 50 بلین, بجٹ میں اس کو 70 بلین کر دیا. یہ 70 بلین کیسے ہوا, کہاں ہوا؟ جی خلیق صاحب میں پہلے سر اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, بے شک نوٹ کرنا, مجھے بار بار موقع نہیں ملتا, میں آپ دن سے بات کر رہا ہوں. اچھا میں بالکل آخر میں بتائیے. یہ بتائیں کہ ان ساری میجرز کے ساتھ کیا یہ آئی ایم ایف سے کلیئرڈ ہے, اب اس کے اوپر مزید کوئی ایڈیشنل چیزیں نہیں ہوگی, یا آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی یہ آج جو بجٹ پیش ہوا, جو آج سے 10 دن بعد پاس ہوگا, اس پہ ڈفرینٹ بجٹ ہوگا؟ جی فیئر ناف جی. پہلی بات تو خلیق صاحب میں آپ کو, کیونکہ آپ نے ڈان سے شروع کیا, میں پھر اس کے بعد آئی ہینڈ اٹ اوور ٹو فائنانس سیکرٹری صاحب. میں بہت مشکور ہوں
کہ جو ڈان گروپ نے جو کلائمیٹ چینج پہ جو انیشیٹو لیا ہے، بہت میں اس کا مشکور ہوں، بیکاز آئی ہیو کیپٹ آن سیئنگ دس از این ایگزسٹینشیل تھریٹ ٹو پاکستان. جو برید پاکستان کے تھرو آپ نے اس کو آپ آگے لے کر چلے ہیں، آئی ہیو ٹو کمینڈ یو، یور انسٹیٹیوشن اور آپ کے جو اسپانسرز ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، بیکاز اس کو اجاگر کرنے میں اور اس کی جو امپورٹنس ہے کہ کیونکہ یہ دیکھیں کلائمیٹ چینج اب وہ بات نہیں رہی کہ 22 کے فلڈز آ گئے خدا نہ خواستہ. اب تو جو ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں تو ہر ہفتے جو جھکڑ چلتے ہیں اور جو اولے گرتے ہیں، یہ دس از نیور ہیپنڈ بیفور. دس از وی آر لیونگ کلائمیٹ چینج ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ. تو میں پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کی انسٹیٹیوشن کا فار لیڈنگ دا چارج انڈر برید پاکستان. دوسرا جی آپ اگر آپ اس کا ذکر کریں. جی تھینک یو کیانی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. جو ہے آپ نے ایکسپینڈیچرس کی بات کی، سو انٹرسٹ پیمنٹ میں آپ نے بالکل ٹھیک بتایا کہ کوئی ہمارا 8.3% کی ریڈکشن ہے. اس کے علاوہ اگر آپ رننگ آف سول گورنمنٹ دیکھیں تو اس میں 10.3% کا انکریز ہے. اس میں آف کورس 6% وہ جو ہم اوریجنل جو پروپوزل کیبنٹ میں لے کے گئے تھے سیلری انکریز کا وہ ہے، اور ساتھ جو آپ کو پتہ ہے رننگ آف سول گورنمنٹ میں نان ای آر ای بھی ہوتا ہے ای آر ای کے علاوہ. سو نان ای آر ای میں جو انفلیشن انکریز ہے اگلے سال کی جو پروجیکٹڈ ہے 7.5%، اس کا انکریز ہے. اس کے علاوہ کچھ ہم نے ایلوکیشن رکھی ہیں نان ای آر ای سائٹ پہ، جیسے سویلین آرمڈ فورسز ہماری آپ کو پتہ ہے ایف سیز خاص طور پہ جو بلوچستان اور کے پی میں جو اگینسٹ ٹیررزم جو فائٹ چل رہی ہے، ہم نے ان کے لیے ذرا ریلیٹیولی اتنی ایلوکیشن رکھی ہے کہ اس میں ان کو ہم ہیلپ کر سکیں. اور سیکنڈلی ایف بی آر کی کچھ جو انیشیٹیوز ہیں اپ گریڈیشن کے حوالے سے، اس کے لیے اس میں کچھ ایلوکیشن ہے. جو آپ نے بات کی کہ انٹرسٹ کے علاوہ کہیں اور ریڈکشن نہیں ہوئی، یہ میں آپ سے رسپیکٹفلی عرض کروں گا کہ ایسی بات نہیں ہے. سبسڈیز کا اگر آپ دیکھیں فگر، تو ہمارا جو سبسڈیز کا بی تھا اس آؤٹ گوئنگ فائنینشیل ایئر کا وہ 1.363 ٹریلین تھا، اینڈ وی ہیو بجٹڈ نیکسٹ ایئر ایٹ 1.186 ٹریلین. سو اس میں سبسٹینشیل آپ کہیں کہ آپ کا ڈیکریز ہے. آپ اس کے علاوہ باقی ایکسپینڈیچرز دیکھیں، اس پہ پہلے بھی فائنینس منسٹر نے بھی بات کی ہے. اوور آل اگر آپ پی ایس ڈی پی کو بھی اس میں شامل کر لیں تو آپ کا جو ٹوٹل فیڈرل گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر ہے اٹ ہیز انکریز جسٹ بائی 2%. اچھا میں آپ کو رننگ آف سول گورنمنٹ کے پچھلے سالوں کے بھی ایکسپینڈیچر بتا دوں. آپ کو 2021-22 سے جب آپ 22-23 میں گئے ہمارا کوئی 15.9% کا انکریز تھا. اس کے بعد اگلے سال 13.6% کا انکریز، 23.6% کا انکریز تھا، 23.6% کا. سو رائٹ سائزنگ کا فیوچر جو آپ کی جو سیونگز ہیں اس طرح ہیں کہ آپ کی جو ویکنٹ پوسٹ تھیں جن کو ہم بجٹ نہیں کرتے، لیکن ویکنٹ پوسٹ اگر ہے تو دیر از آل لائکلیہڈ کہ وہ ویکنٹ پوسٹ فل ہو جائے گی اور اس کا آپ کو پھر امپیکٹ آئے گا، فائنینشیل امپیکٹ آئے گا. سو وہ اس کا آپ کی اگلے سالوں میں ایک طرح سے فیوچر سیونگ ہے جو آپ نے رائٹ سائزنگ کے ذریعے سے جو ویکنٹ پوسٹ کو ابولش کرایا ہے. سو آئی تھنک اس سے زیادہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی، آنیسٹلی اس سے زیادہ آپ ایکسپینڈیچر کرٹیلمنٹ کر نہیں سکتے ان حالات میں. سو آئی تھنک دس از دا بیسٹ دیٹ وی کوڈ ڈو. جی آئی ایم ایف کے ساتھ تو دیکھیں ہمارا آن گوئنگ ڈسکشن، یہ جو بجٹ کے نمبرز ہیں دیز نمبرز آر لاکڈ ود آئی ایم ایف. جناب آپ نے سوال پرسوں پوچھ لیا تھا، آپ کو ریکویسٹ ہے باقیوں کو ساتھ کریں بات کریں. ٹھیک. سر ایک تو میں یہ 10 عرض کروں گا کہ میمن صاحب کو اسپورٹس پرسن اختیار کر لیا ہوا ہے. آپ نے بھی فنانس منسٹری کا اسپورٹس وہ کس لیے لگایا کہ میڈیا کو کوئی اگر کوئری ہے تو ان کا جواب دے دیں. ان کے موبائل نمبر پہ واٹس ایپ کھلوائیں، ان کو سینکڑوں میسج گئے ہوئے ہیں، یہ جواب نہیں دیتے. اچھا اوپر سے آپ کے ٹیکنیکل بریفنگ جو ہے وہ مطلب پوسٹ پون کر دیا. تو جو بیٹ رپورٹرز ہیں جو 20 سال 25 سال سے بتا پائے نہیں کہا سالوں نے، وہ بھی سپورٹ کریں گے نا آپ کی جو ٹیکسیشن ہے جو آپ ریونیو میں یہ اٹھانے جا رہے ہیں.
ایک تو یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ جواب دے کریں, کوئی ان کا رسپانس کریں تاکہ ہم غلط وہ چیزیں نہ چاہیں. دوسرا سر یہ عرض ہے چیئرمین صاحب, یہ مجھے جو آپ کی 14,131 بلین کی جو ٹارگٹ ہے ٹیکسیشن کا نیکسٹ ایئر کا, اس میں جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے وہ پورشن کے لیے لوکیشن کی ہے اس کو 100%. دوسرا سر جو امپورٹڈ گاڑیاں ہیں, امپورٹڈ گاڑیاں جو ہیں ان پر جو ٹیکسیشن یا ڈیوٹی ریڈکشن یا انکریز کرنے کا فنانس بل میں کہاں سے کرے وہ اس میں کوئی بتانا. تیسرا یہ ہے سر کہ جو پرفیوم یہ ریلیٹڈ ہے, ڈونٹ انٹرپٹ می. یہ بھی سوال گنا جائے گا, یہ جو ابھی آپ نے کہا. کریں آپ بات کریں. 3 ہو گئے, آپ چوتھا بتائیں. کاسمیٹکس, پرفیوم, کافیز, ان کو جو 3rd شیڈول میں شامل کیا گیا ہے امپورٹڈ جو آئٹم ہے, تو اس کا بتا دیں کہ ان پر کیا ٹیکس امپیکٹ ہے. تھینک یو. آپ نے نوٹ کیے چاروں سوال؟ اچھا, میں جو یاد ہے سر ان کا جواب دیتے ہیں. جی نجیب صاحب, یہ پہلے 3rd اسکیڈول کا جواب دے دیں جو یہ کافی کو شامل کیا گیا. اس کو دیکھیں. نہیں پہلے ان کا سوال کریں. حامد صاحب, میں ایک منٹ جی, ایک منٹ. میں صرف یہ کہوں گا کیونکہ کچھ ہمارے دوست اور ساتھی باہر تھے, اس کو آپ 10 منٹ کے لیے ایکسٹینڈ کر دیں تاکہ ہم سب کی آرام سے بات سنیں. جی ملے گا جی, بالکل. لیکن میری درخواست یہ ہوگی کہ ایک ایک سوال کر لیں تاکہ سب کو موقع مل جائے. جی یہ بڑا اچھا انہوں نے بات کی ہے, چھوٹا جواب دیجیے گا. ہاں, مختصر جواب دیجیے گا. بڑی اچھی بات کی ہے. کاسمیٹکس اور کافی جو آپ نے شامل کیا ہے پہلے وہ بتا دیں. 4 امپورٹڈ آئٹمس تھے, وہ ہم نے شامل کیے ہیں 3rd شیڈول میں, اور اس کا صرف وجہ یہ تھی کہ انڈر ویلیویشن ہوتی تھی کسٹمز کے اسٹیج پہ, وہاں پہ پراپر ویلیویشن کا جو امپورٹر تھے وہ ڈکلیئر نہیں کرتے تھے. تو 3rd شیڈول میں یہ ہمیں ایک اویلیبلٹی ہے ایز اے ڈیزائن آف ٹیکس کہ وہ جب اسٹور پہ سیل ہوگا تو ریٹیل پرائس کے اوپر ہم نے اس کو لانا تھا. نہیں, اس کا تعلق ٹیکس سے نہیں ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں 3rd اسکیڈول میں ہم کیوں لے کے آتے ہیں, آپ کو سیلف ڈکلیریشن ہے نا کہ آپ نے کافی امپورٹر نے امپورٹ کی تو اسے ڈکلیئر کر دی اس کی ویلیو, لیکن وہ مارکیٹ میں اگر اسے 400 گنا پہ بک رہی ہے تو اس انفارمیشن کو کسی جگہ اس کی ڈکلیئرڈ ویلیو کے ساتھ ریلیشن شپ ہونا چاہیے نا. تو دس اسکیڈول انیبلز اس ٹو ریلیٹ دا ریٹیل مارکیٹ جو اوپن مارکیٹ میں اویلیبل ہے with what he is declaring at the ports. It's not a taxation measure, it's only a correction measure. Yeah, please baat karo. Sir, D sir, please go ahead. Yeah, 1 second, please. 10% increase کا کتنا فائنینشیل امپیکٹ ہے. دوسرا جو بٹیز کے لیے ایک الاؤنس دیا گیا وہ کتنا پرسنٹ ہے, اس کا فائنینشیل امپیکٹ کتنا ہے. یہ بتا دیں. لاسٹ ایئر آپ نے اناؤنس کیا تھا ایک پینشن اسکیم سویلین کے لیے اناؤنس کی تھی. آپ نے اناؤنسمنٹ میں اگر آپ کو تقریر کیا تو آپ نے کہا کہ ملٹری کے لیے 1 سال کی ایگزمپشن دے رہے ہیں. اس سال سے آپ مزید اس کو کتنی ایگزمپشن دی گئی ہے. دوسرا سر آپ نے بہت ساری چیئرمین صاحب نے کہا کہ فنڈ کے ساتھ ہے ایگزمپشن 111 اداروں کو آپ نے ایگزمپشن دی ہے اس بجٹ میں نیکسٹ ایئر, اور اس میں اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں کہ زیبسٹ ہے, شفا ہاسپٹل ہے جو سب سے مہنگے ہاسپٹل, اور ضیاء الدین ہے, آپ کو پتہ ہے, اور سارے ادارے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ پولیٹیکل پریشر میں آئے ہیں, اتنے سارے اداروں کو عوام سے تو آپ نے ایگزمپشن بتا رہے ہیں, اور لیکن یہ بات کون سکتی ہے ساری کی تو یہ ایک بتا دیں. دوسرا سر آپ نہیں, ابھی یہ دوسرا ہی ہے. سوال نہیں آئیں گے. 6.5 ارب روپے آپ نے ٹیکس لے کے کنزمپشن آپ نے خرچے پورے کرنے ہیں. آپ نے بجلی کی قیمت اس وقت جو ہے ریٹ اس کا, اس کے باوجود آپ پاور ڈویژن کی جو خراب پرفارمنس ہے ان کو ہزار ارب روپیہ پھر آپ دینے جا رہے ہیں, حالانکہ آپ ساری سبسڈی انکار کرتا ہے. جی آئی تھنک یہ کیونکہ یہ دوسرا تیسرا تو مجھے اب یاد نہیں رہا, لیکن دیکھیں یہ جو ابھی نہیں آپ کوئی ایسی بات نہیں ہے, مجھے آپ فکر نہ کریں. لیکن یہ جو ابھی سبسڈی کی ریڈکشن کی بات کی ہے فائنانس سیکرٹری صاحب نے, میں آخری سوال سے شروع کرتا ہوں, پھر یہ این پی اوز پہ آئیں گے, پھر آپ کے جو اگلے سوال ہیں اس میں فائنانس سیکرٹری صاحب اس پہ کچھ ذکر کر دیں گے. دیکھیے یہ پچھلے سال پاور سائٹ پہ جو ریکوریز ہیں اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ بہتر ہوئی ہیں.
the transmission losses still need to move in the right direction. تو یہ میں ایک ایسی بات کر رہا ہوں جو مسلمہ ہے, آپ اس کو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ پاور منسٹری کے ساتھ بھی اس میں ڈیل کر سکتے ہیں. کوئی وجہ ہے نا کہ وہ سبسڈی نیچے گئی ہے, کوئی وجہ ہے کہ اگر وہاں اگر امپروومنٹ نہ آتی تو پھر یہ سبسڈی کی جو انہوں نے ریڈکشن کی بات کی ہے تو ہمیں پھر کم از کم اس لیول پہ رکھنی پڑتی اگر اس میں کوئی اضافہ نہ اگر اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ اس کا جواب ہے. آئی تھنک یہ جو انہوں نے بات کی ہے جی کچھ اداروں کو جو ہم نے ایگزامپٹ کیا ہے وہ کس بیسس پہ کیا ہے. یار دیکھیں بات یہ دنیا بھر میں ناٹ فار پرافٹ آرگنائزیشن جب پرافٹ کے لیے بنی نہیں ہے تو اصولی طور پر انکم ٹیکس لائبلٹی نہیں بنتی. ہمارے ہاں آپ اس پہ بحث کر سکتے ہیں کہ فلاں ادارہ جو ہے وہ فار پرافٹ ہے یا نہیں ہے, لیکن ناٹ فار پرافٹ کی بڑی اسٹرکٹ کنڈیشنز ہیں جو میٹ کرنی پڑتی ہیں اور تبھی آتی ہے. اب اس کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ کہ آپ ان کا نام اسکیجول میں ڈال دیں اور تو وہ ان کے لیے ایزی ہو جاتا ہے. ادروائز وہ اپنے کمشنر کو کوئی بھی ادارہ اپلائی کر کے اپنی کنڈیشن سیٹسفائی کر کے کہ میں ناٹ فار پرافٹ ہوں, اس کو یہ سہولت حاصل ہوتی ہے. اور یہ صرف ہمارے یہاں نہیں باقی دنیا میں بھی ہوتی ہے. البتہ ہم نے ایک چینج کی ہے اس دفعہ, ہم نے جو وہ ٹیبل 1 اور ٹیبل 2 تھا اس کو اکٹھا کر دیا ہے اور آئندہ کوئی بھی ادارہ مستقل سکروٹنی سے باہر نہیں رہے گا. تو اسے پیریوڈیکلی ایون جو لسٹ وہ تھی جو سکروٹنی سے ٹوٹلی باہر ہے انہیں پیریوڈک ریویو کے وہ سبجیکٹ ہوں گے. اور یہ بھی ہماری ریفارم کا حصہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ جب شروع ہوئے تھے تو آپ ناٹ فار پرافٹ تھے, آپ نے اسکیجول میں نام ڈلوا لیا اور اب آپ ہمیشہ کے لیے جو مرضی کام کرتے رہیں, کمرشل ایکٹیویٹیز کرتے رہے, آپ اس سے باہر رہیں گے. آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کمرشل ایکٹیویٹیز اس نیچر کی انوالو نہیں ہے جو فار پرافٹ میں کسی طرح اس اسپانسر کے لیے رزلٹ ہو رہی ہوں. دیکھیں اس میں بنیادی جو ڈسٹنکشن ہے دنیا بھر میں وہ ناٹ فار پرافٹ میں ان گورننس سٹرکچر میں ہے کہ کہاں پہ اسپانسر جو ہے اس کا ریلیشن شپ گورننس سٹرکچر کے ساتھ کیا ہے. تو یہ آئندہ کے لیے یہ ریویو ہوا کرے گا. ہمیں اور کسی ادارے کو اس میں ڈالنے میں کوئی اعتراض نہیں, لیکن ہم چاہیں گے کہ پریویس جو ادارے ڈلے ہوئے ہیں اور جو آئندہ آئیں گے وہ سب اس سکروٹنی سے گزریں. ایکچولی اگر آپ ناٹ فار پرافٹ سے جا کے پوچھیں گے تو وہ آپ کو کہیں گے جی کہ ہمیں غلط ٹیبل میں ڈال دیا گیا ہے اور ہمیں جو ایک کنسیشن ملی ہوئی تھی اسے لے لی گئی ہے. تو میں تو اس کو ایکچولی یہ ڈیفینڈ کر رہا ہوں کہ وہ ہم نے کیوں لی ہے, رادر دین آپ نے ثناء اللہ کیانی صاحب آپ نے یہ جو سوال کیا ہے یہ جی ان کا آخری سوال جی یہ جو اس کا امپیکٹ بتا دیں جی آپ کا بھائی جب بیٹھ جائیے نا, بیٹھ کرتے ہیں نا, کیا ہو گیا دیں گے سیکٹری صاحب کہیں نہیں جاتے. ایک جو آپ نے پہلی بات کی کہ یہ جو 6% سے 10% کا جو انکریز ہوا ہے اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا, ہم اس کی کیلکولیشنز کر رہے ہیں, بٹ رفلی یہ آپ کہیں کہ ابھی جو انیشیل اسٹیمیٹس ہے 28 سے 30 بلین کا امپیکٹ ہوگا اس کا جی ایڈیشنل. جو آپ نے دوسری بات کی کہ جو آپ کا جو ملٹری پینشن کے حوالے سے, اس پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ہم نے پچھلے سال سے پینشن ریفارمز کا جو ہم نے سفر شروع کیا ہے اور اٹ واز ناٹ این ایزی تھنگ ٹو ڈو, خاص طور پہ ایسے ایک ایشو کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرنا جو کہ پینشن جتنا سینسٹیو ہو, لیکن ہم نے اس میں جتنی پیرامیٹرک ریفارمز اب تک کی ہیں اس میں ساری یہ منسٹری آف ڈیفینس کے ساتھ ان کنسلٹیشن ود منسٹری آف ڈیفینس کی ہیں. کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم جو ہم نئے امپلائیز کے لیے لے کے آ رہے ہیں, جو ہم نے سویلین امپلائیز پہ شروع بھی کر دی ہے 1 جون 2024 پچھلے سال سے, اور اس کے لیے ہم نے نان بینکنگ فائنینس کمپنی بنا دی ہے. ہم اس سال پینشن فنڈ میں بہت زیادہ اماؤنٹ نہیں ہے بٹ وی آر میکنگ سم ایلوکیشن فار پینشن فنڈ. کنٹریبیوٹری پینشن آپ کو پتہ ہے ملٹری کا سروس اسٹرکچر ڈفرینٹ ہے, ہمارا ڈفرینٹ ہے. وہاں پہ تو لوگ 30-35 سال کی عمر میں ان کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں. سو اس لیے اس کو آپ ایک یونیفارم اسٹینڈرڈ سے اس کو آپ ڈیل نہیں کر سکتے. سو وی آر ان کنسلٹیشن ود منسٹری آف ڈیفینس, اور بلکہ یہ ہم بجٹ میں مصروف رہے ہیں. ہم نے اگلے کوئی ہفتے میں دوبارہ منسٹری آف ڈیفینس کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم کس طریقے سے کن ٹائم لائنس کے ساتھ جو ہے ہم اس طرف بھی اس کو انٹروڈیوس کریں. سو دیٹس ویئر تھنگز آر. چلیں جی ان کا سوال لے لیں جی. نہیں ابھی فنا بھائی پھر اگلی دفعہ نا ادھر
یہ ناکامیوں کی ایک داستان ہے. اس سال کے دوران POS ناکام ہوا ہے, ٹریک اینڈ ٹریس ناکام ہوا ہے, ریٹیلرز ناکام ہوئے ہیں, پراپرٹی کی جو تجاویز تھی وہ ناکام ہوئی ہے. اس کے باوجود FBR کے افسران کو نواز سے نوازا جا رہا ہے. اب جو سوال پوچھیے, سوال پوچھیے, سوال پوچھیے. جو فائنانس بل آیا ہے اس میں ٹیکس قوانین ترمیمی بل جسے پارلیمنٹ اور بزنس کمیونٹی پہلے ہی مسترد کر چکی ہے, اس کو آپ نے فائنانس بل کا حصہ بنا دیا ہے. اب آپ یہ انتہا دے رہے ہیں کہ اگر یہ منظور نہ ہوا تو پھر ہم 400-500 ارب روپے کا ایک منی بجٹ لے کر آئیں گے. تو یہ کس طرح کی آپ کی انٹرپریٹیشن بالکل ٹھیک ہے. میں دوبارہ وہی بات کروں گا کہ اگر یہ انیبلنگ پروویژنز ہمیں نہیں دی گئیں تو ہمیں یہ ایڈیشنل ٹیکسز لگانے پڑیں گے. تھینک یو. میرا سوال یہ ہے جی ایگزیمپشن کی بات کی گئی ہے, لیکن 7 سال کا ٹیکس ہالیڈے استعمال کرنے والا آپ کا سوال پرسوں ہو گیا. وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں اب بھی جو ہے وہ ابھی آپ نے 10-10% لگایا ہے. وہاں ابھی 18% اسٹینڈرڈ ریٹ سے لگا دیں تو کیونکہ وہاں جو انڈسٹری ہے وہ انڈسٹری جو ہے وہ یہاں بھی ہے, اس پر یہ 18% کا یونیفارم جو ہے وہ دیکھیں یہ فاٹا پاٹا کے سلسلے میں آپ بات کریں تو دیکھیے یہ اب یہ آپ یہ تو اپریشیٹ کیجئے نا کہ ڈائریکشن آف ٹریول رائٹ. پچھلے سال میں ایک منٹ سر, ایک منٹ ذرا تشریف رکھیں آپ. پچھلے سال میں یہ بجٹ کی سپیچ میں لے کر جا رہا تھا when I was told کہ یہ آپ مت کریں, بٹ میں نے کل بھی یہ بجٹ کی سپیچ میں کہا ہے کہ the entire industry is up in arms, whether it's oil, whether it's steel, اور it's not about any صوبہ. میں سرحد چیمبر خود جا کے حاضر ہوا تھا, وہاں سے یہ ڈیمانڈ آئی کہ آپ اس کو اس سائٹ پہ لے کے جائیں. تو اس دفعہ آئی تھنک میں بڑا مشکور ہوں رانا ثناء اللہ صاحب کا, کیونکہ ان کی سربراہی میں یہ ایک پوری کمیٹی بنائی گئی جس کے بیسس پہ یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اس کو بتدریج آگے لے کے جایا جائے. تو ہم اس کو 10% سے شروع کر رہے ہیں, اور اب آپ کی بھی سپورٹ ہے, انڈسٹری کی بھی سپورٹ ہے. اب نے انشاءاللہ وی ہیو ٹو ٹیک اٹ تھرو دا فنشنگ لائن. بھائی آ رہے ہیں آپ کے پاس. جی آپ بتائیے, جی آپ بتائیے. آپ نے بات کی کہ جو اراکین پارلیمنٹ ہے اس کی جو ہے وہ ٹھیک ہے آپ نے بڑھا دی تھی, لیکن سر جب چھوٹے طبقے کی بات آتی ہے وہ ریڈ ٹیپزم کا کچھ کار ہو جاتا ہے کہ UBI کی پینشن جو ہے وہ بڑھائی گئی, اپروول ہو گئی, فائنانس نے بھی اپروول دے دی, ابھی تک اس کا نوٹیفکیشن نہیں ہوا. ایک تو اس پہ تھوڑا سا کلیئر کر دیجیے گا. تیسرا جو کلیئرنس ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کم از کم اجرت ہے. سر نہ کم از کم اجرت کوئی انڈسٹریلسٹ اپنے خوشی سے دینا چاہتا ہے, نہ ٹیکس دینا چاہتا ہے. اگر ان کی بل پے کرنا ہے تو پھر تو ٹیکس بھی آپ چھوڑ دیں, لیکن آپ نے غربت کا بھی تو ان کا تو خیال رکھنا ہے. کوشچن میرا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کہ جو آپ نے انفورسمنٹ میجر لیے ہیں ٹھیک ہے, یہ سارا کچھ اچھا ہے, اس کو ہونا چاہیے, لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے پرائم منسٹر کے خود چیئرمین لنگریال صاحب کے یہ ویژن کے اگینسٹ بھی ہے؟ آج تک آپ یہی کہتے رہے کہ ہم ہیومن انٹریکشن اور FBR کی کرپشن کا جو دروازہ ہے وہ ہم بند کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ آٹومیشن کی طرف جائیں. آپ نے ان لاز کے ذریعے ایسے سخت جو ہے وہ اختیارات بہا دے دیے ہیں FBR کو کہ آپ نے کوئی ایسا بھی رکھا ہے کہ اگر ان اختیارات کو کوئی مس یوز کرے تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, بس آپ تشریف رکھیں. میں آپ کے آخری سوال کا ہی میں لنگریال صاحب کو کہوں گا کہ وہاں سے یہ شروع کریں, کیونکہ یہ ریٹیلر ہول سیلر کی جو بات ہوتی ہے تو وہ تو یہی ہو سکتا ہے نا کہ وہاں فوجیں بھجوا دیں, ہم پولیس بھجوا دیں, ہم یہ بھجوا دیں. یہ آپ کو اس کا جواب دیں گے کہ واٹ از دا انسٹیٹیوشنل وے آف میکنگ شور کہ دس پرٹیکولر سیگمنٹ کمز ان ٹو دا نیٹ, اور ہم اس میں انفورسمنٹ کیسے کر رہے ہیں اور کرنے جا رہے ہیں, وہ ذرا بتائیے. جی دیکھیں, میں جو پوری FBR کی ٹیکس رجیم ہے نا, ایکسیپٹ فار GDs جو کسٹمز والے ڈکلیئر کرتے ہیں, امپورٹر ڈکلیئر کرتے ہیں, وہ سیلف اسیسمنٹ کے اوپر مبنی ہے کہ انسان خود جو ڈکلیئر کرتا ہے اٹ از ایکسیپٹیڈ انٹل کوسچنڈ ادروائز. GD جو ہے اس نے اپروو ہونا ہوتا ہے, جو ڈکلیریشن ہے اس نے کسٹم اتھارٹیز اپروو کرتی ہے. FBR میں صرف وہ ایک چیز رہ گئی ہے جس میں سیلف اسیسمنٹ کو آٹومیٹکلی وہاں بھی گرین چینل میں ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے, نہیں کیا جاتا. اب سیلف اسیسمنٹ کا موڈ تب چل سکتا ہے جب اسٹرانگ ڈیٹرنس موجود ہو.
اگر ڈیٹرنس نہیں ہے تو آپ سیلف اسیسمنٹ موڈ کو ایونچولی ڈیفیٹ کر دیں گے. تو یہ جو دو چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں, ایک یہ انفورسمنٹ کے لیے ہم ڈیجیٹل انوائسنگ کی طرف جا رہے ہیں, وہ کام شروع ہو گیا. اس وقت کوئی 100 بلین کے قریب جو سیلز ہیں وہ آلریڈی ڈیجیٹل انوائسنگ پہ آ گئی, جس کا مطلب یہ ہے کہ 1-2 مہینوں بعد انہیں سیلز ٹیکس ریٹرن نہیں جمع کرانی ہوگی. ان کی تمام انوائسز سائملٹینیسلی FBR سسٹم سے انٹیگریٹڈ ہوں گی اور سیلز ٹیکس ریٹرن خود جنریٹ ہوگی. تو ایک وہ والا پارٹ ہے. دوسرا, اگر آپ آئی ہوپ اصل میں ایک دن گزرا ہے تو لا بھی ذرا لمبا تھا اور ہم سے ایک چھوٹی سی غلطی بھی ہوئی ہے شہباز صاحب کے بقول, تو وہ اگر آپ پڑھیں تو کارگو ٹریکنگ سسٹم بھی ہے اس میں. تو کارگو ٹریکنگ سسٹم کیا کرے گا, آپ دو چیزوں کو ٹریک کر رہے ہیں. ایک, آپ انوائسز کو ٹریک کر رہے ہیں ایز دے آر جنریٹڈ, اور اس میں پرنسپل کیا ہے, نو یور کسٹمر. تو جس نے جس کو بیچا اس نے اس کے بارے میں انفارمیشن دی کہ میں یہ انوائس اس کے نام کی جنریٹ کر رہا ہوں. اور دوسری طرف جب گڈز کو موو کیا تو ای بلٹی کا, اگر آپ نے پڑھا ہو تو وہ پورا بھی ایک نظام بن رہا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, یہ سفر نا کوئی 1 سال 6 مہینے کا سفر نہیں ہے, یہ تھوڑا سا ملٹی ایئر سفر ہے, میڈیم ٹرم کا سفر ہے. لیکن اگر کوئی کام 75 سال میں یا 70 سال میں نہیں ہوا تو اس کو جہاں سے بھی شروع کرے اسے کہیں نہ کہیں سے شروع تو کرنا پڑے گا. تیسرا, پیمنٹ کا سسٹم ہے جس میں آپ سنکرونائزیشن کے لیے سویپ کو طرف آپ جا رہے ہیں, اور وہ جب ہوتا ہے اس کے ساتھ تینوں جب چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں, ود ہولڈنگ ٹیکسز یا دوسری ریجیم کو جب ہم سنکرونائز اس کے ساتھ کرتے ہیں, تو پیمنٹ, گڈز کی موومنٹ اور انوائسز, یہ تینوں جب انٹیگریٹ ہوں گی تو یہ نظام تب پرفیکٹ ہوگا. لیکن کیا ہم وہ پرفیکشن کا انتظار کریں گے؟ نہیں کریں گے. ہم نے یہ کام شروع کر دیا ہے. سو ڈیجیٹل انوائسنگ آلریڈی آن لائن آنی شروع ہو گئی ہے. اس کے لیے نہ صرف پرال ایک انٹیگریٹر ہے بلکہ دوسرے انٹیگریٹرز بھی ہیں, اور انہوں نے کام شروع کر دیا. آپ کے علم میں ہے وہ انٹیگریٹرز آلریڈی ہیں. ایک پارٹ یہ ہے. دوسرا پارٹ یہ ہے, لیکن یہ سارا تو میں ہی ڈکلیئر کر رہا ہوں نا کہ میں نے کیا انوائس ایشو کی. تو اس سارا یہ ٹرسٹ کے اوپر مبنی نظام ہے. صرف ڈیٹا کی انٹیگریشن ہے لیکن ٹرسٹ کے اوپر مبنی ہے. اب فرض کیا کوئی بندہ ان پٹ ٹیکس میں فراڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو وہ جو آپ نے کہا پاورز ہم مانگ رہے ہیں, وہ بیسیکلی I&I کے لیے ہم ایک لیجسلیشن لائے جو بہت سوچ سمجھ کے لائے ہیں. اس میں اگر آپ نے وہ سیکشن پڑھا ہو نا کہ اگر کوئی غلط کرے تو اس کے خلاف کیا ہوگا, اس کا ایک سیکشن موجود ہے. آپ کائنڈلی اسے پڑھیے گا آج جا کے لیجسلیشن کو, کہ وہ افسر جو اس کو مس یوز کرے گا اس کے خلاف آٹومیٹک ڈسپلنری پروسیڈنگ شروع ہو جائے گی. اس کے لیے کوئی سیپریٹ نوٹس نہیں لینا ہوگا. تو ہم نے اس کے اندر ان بلٹ نظام کیا ہے کہ جب ہم پاور ساتھ دے رہے ہیں تو ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کا نظام بھی دے رہے ہیں. تو آئی تھنک جی لاسٹ ٹو کوشچن جی, لاسٹ ٹو کوشچن. جی آپ پوچھیے جی, لاسٹ ٹو کوشچن جی, بس تھینک یو. یہ مہتاب ہے سامنے بیٹھا ہوا, مہتاب. آپ نے اس پہ لکھا ہے پوسٹ بجٹ کے کاغذ میں کہ آپ کا جو پبلک ڈیٹ ٹو GDP ریشو ہے 66% ہے, اور آپ کا 2026 کا 7.5% انفلیشن ہے. اس کو اگر دیکھا جائے تو پرسوں جو آپ نے بات کی تھی کہ پاکستان میں لوکل انویسٹ نہیں کرتے تو بات فارنر کیوں کرے گا. لوکل کو اس حالت میں انویسٹمنٹ ایک رکاوٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے ایکسٹراڈنری ٹیکسیشن فیسلٹی نہ دی تو لوکل بھی بند ہو جائے گی. آپ کا خیال ہے؟ نہیں جی, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ ڈاکومنٹ پڑھا ہے اور کل میری آپ نے بجٹ سپیچ سنی ہے تو ہم نے وی ہیو ایکچولی باٹ بیک ڈیٹ. ہم نے ایکچولی جو سگنل دیا ہے, میں نے اس دن اکنامک سروے کے سلسلے میں بھی بات کی تھی کہ ہم نے میچورٹیز بڑھائی ہیں, کیونکہ وہ بنچنگ جب ہوتی تھی تو اس وقت پیپل تھاٹ کہ گورنمنٹ از اے ڈیسپریٹ بورور. وہ ویسی چیز نہیں رہی ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کا جو کریڈٹ ہے وہ اوپر گیا ہے, آئی تھنک دیٹس دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. 400 بلین سے اوپر گیا اور بھی انشاءاللہ اس میں اب آگے جائے گا, بیکاز گورنمنٹ از ناٹ بورنگ ایٹ دا سیم لیول اور ایٹ دا سیم ریٹ. اور باقی یہ ہے جی کہ دیکھیں, یہ اب ہم نے جو رجیم کو آگے لے کے جانا ہے نا سر, یہ ہم نے لے کے جانا ہے کہ انڈسٹری ہیئر ہیز ٹو بی کمپیٹیٹیو انف ٹو ایکسپورٹ. یہ اسی لیے جو میں نے پہلے ٹیرف کی ذکر کیا, آپ اگر شاید یہاں موجود نہیں تھے, اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم نے یہ پروٹیکشنزم کی جو وال ہے اس کو ختم کرنا ہے, پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے.
ایکسپورٹرز کے لیے ہم نے را مٹیریل اور انٹرمیڈیٹ گڈس کو کم کرنا ہے تاکہ اسپیسیفک ایڈوانٹیج مل سکے not only in textiles, every single industry which is going to be exporting inshallah going forward. مہتاب صاحب last question جی بتا دیجیے. بھائی یہ آخری سوال ہے مہتاب صاحب کر رہے ہیں جی آپ کریں مہتاب صاحب. ایک تو اگلے مالی سال کے دوران دو بانڈز کی ری پیمنٹ، ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹ میں واپس جا رہے ہیں، ٹھیک، اور دوسرا آپ نے جو سلیب چینج کی ہے انکم ٹیکس سے، پہلی سلیب میں آپ نے کتنی ریڈکشن کی ہے جو 6 لاکھ سے 12 لاکھ، چونکہ میرے خیال میں کیبنٹ کے اندر ڈیسیژن ہوا اس کا کہ آپ نے سیلری بڑھانی ہے، تو وہ سیلری بڑھانے کے لیے کوئی ریسورسز بھی چاہیے. ایف بی آر نے کیا پروپوز کیا تھا اور الٹیمیٹلی اس پہ ڈیسیژن کیا؟ مہتاب صاحب میں اس کا جواب دیتا ہوں. پہلا جو سوال ہے آپ کا بڑا مناسب سوال ہے. I'm glad someone is talking about the international capital markets. انشاءاللہ ہماری جو پہلی قسط اب آنی ہے یورو بانڈ کی پیمنٹ کی وہ سپٹمبر اس سال ہے. وہ $500 ملین کی ہے. وی آر ایبسلیوٹلی پریپیئرڈ، ریڈی اینڈ ولنگ ٹو پے دیٹ منی. اس کے بعد اگلے سال مارچ اپریل میں ہے. وی آر ریڈی ود رسپیکٹ ٹو یہ ساری ہمارا جو ایکسٹرنل فائنینس ہے اس میں بالکل کورڈ ہے. ٹو آنسر دا سیکنڈ پارٹ آف دیٹ کوشچن، ہماری ابھی بھی پوری کوشش ہے کہ ڈیورنگ دس کیلنڈر ایئر وی کین ڈو این انوگرل پرنٹ آف دا پینڈا بانڈ. تو اس پہ ہماری بھرپور کوشش ہے کہ اس کی جو کریڈٹ انہانسمنٹ ہے تھرو ایشین ڈیولپمنٹ بینک اینڈ AIB، دیٹس ورک ان پروگرس، تاکہ اس سال کے آخر سے پہلے، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمیں حجم نہیں چاہیے. اٹس اے ویری امپورٹنٹ ڈائیورسفکیشن ٹریڈ ایز وی موو فارورڈ. اور باقی جیسے ہماری انشاءاللہ تعالیٰ انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ بڑھتی جائے گی تو وی ڈو وانٹ ٹو ایکسیس دا یورو اینڈ دا US ڈالر مارکیٹ، جو مجھے 26 میں اس کا امکان نظر آتا ہے. سرٹنلی ناٹ ڈیورنگ دس کیلنڈر ایئر بیکاز اس کے لیے ہمیں ایک سرٹن ریٹنگ پہ ہمیں جانا ہے اور ہمیں کوئی غلط بینچ مارک سیٹ نہیں کرنا فار دا گورنمنٹ. 10% پہ جانا ہے. اب یہ کہیں نہ کہیں سے تو پیسہ لانا ہے نا، کہیں سے کہیں سے تو یہ پیسہ لانا ہے. بیکاز جیسے میں نے ذکر کیا، بیکاز ایوری نمبر از لاکڈ، سو وی ہیو ٹو گیٹ منی فرام سم ویئر ٹو پرووائڈ ریلیف سم ویئر. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. اور یہ ورک ان پروگریس ہے. ہم آپ کو اس میں بالکل جو جی یہ 2.5% تو میں نے بجٹ کی اسپیچ میں کہہ دیا ہے، لیکن اس میں منسٹر صاحب نے آپ کو وہاں 2.5% کہہ دیا نا سلیب جو. اب میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں جی کہ آپ سب لوگوں کو جو پریشانی ہوئی اور جس کی وجہ سے آپ نے تھوڑی دیر کے لیے آپ یہاں موجود نہیں تھے، سو فرسٹ آف آل آئی ریگریٹ کہ اگر اس قسم کی کوئی چیز ہے. لیکن دیکھیے میں آپ کو بڑی کلیئر بات کرتا ہوں، ٹریڈیشنز کو ہمیشہ برقرار رکھنا چاہیے. لیکن آپ نے دیکھا ہے پچھلے سال کے دوران چیئرمین FBR خود آپ کے سامنے پیش ہوتے رہے ہیں، میں آپ کے سامنے پیش ہوتا رہا ہوں ان ٹرمز آف ہیونگ دیز ٹائپ آف ڈسکشنز. وی ول کنٹینیو ٹو ایکسلریٹ دس. اس کی ایک وجہ ہے، ایک تو آپ کے ساتھ انٹریکشن بڑھے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بار بار بات ہوتی ہے کہ جی اسٹرکچرل ریفارمز کا تو کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے، تو آئی تھنک یہ ہمارے لیے بھی حق میں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جتنی زیادہ کمیونیکیشن بڑھا سکیں تاکہ ہم اور میں آج صبح ہی یہ چیئرمین صاحب سے بات کر رہا تھا راشد لنگڑیال صاحب کے ساتھ کہ ہر 4 سے 6 ہفتے کے بعد ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں اور ہم آپ کو بتائیں جو آپ کے بھی سوالات تھے کہ جی ہیومن انٹرونشن کم ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. وائی وڈ وی وانٹ ٹو کیپ اٹ ایز اے ویل کیپٹ سیکرٹ؟ اگر اف وی آر ویل آن آور وے اینڈ وی وانٹ ٹو ڈو تھنگز جو ویدر اٹس آن دا پینشن سائڈ، ٹیکسیشن سائڈ، انرجی سائڈ، ابھی جو ٹیرف کی بھی ہے، ٹیرف پہ بھی امپلیمنٹیشن کمیٹی بنا دی ہے پرائم منسٹر صاحب نے وچ آئی ایم گوئنگ ٹو چیئر، بیکاز ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے ان سارے ریفارمز کو آگے لے کر جانا ہے لیکن اس کی ساتھ ساتھ کیلیبریشن کرتے جانی ہے. تو اس لیے جیسے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے میں آپ کو یہ آئی وانٹ ٹو، اٹس ناٹ اے کویسچن آف ٹوڈے اور ٹمورو اور وٹ ایور، یہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح کمیونیکیشن کو بڑھائیں گے. ہر 4 سے 6 ہفتے انشاءاللہ اسی طرح کی ہم انٹریکشن کریں گے سو دیٹ اٹ ڈزنٹ بیکم، اور ہم نے پچھلے سال یہ کر کے بھی دکھایا ہے اینڈ وی وانٹ ٹو. اور یہ آپ ایک سیکنڈ یار، یہ کیونکہ
एक सेकंड मैडम, ये मेहताब साहब जो नायब सदर है तहरीक मज़ामत में, उनके लिए मैं एक सेकंड, नहीं सदर शहबाज राना। अच्छा देखिए बात सुने, देखिए आपकी एक टेक्निकल ब्रीफिंग होती थी और वो वाकई आप उस वजह से हुए, मैं उसके लिए हम जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा है, हमने इस दफ़ा फैसला किया था कि जो एसेंशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो मिनिस्टर साहब करेंगे, क्योंकि जब टेक्निकल ब्रीफिंग होती है उसका नाम टेक्निकल ब्रीफिंग है, प्रैक्टिकली उसमें यही सवाल होते हैं। फिर सर मेरी बात सुन लेना, और उसके बाद उसमें से किसी को रोक तो नहीं सकते ना आप ये सवाल करने से, तो उससे ना मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस थोड़ी सी ना लेस मीनिंगफुल हो जाती थी। आप लेकिन चाहेंगे हम आपके साथ टेक्निकल सेशन अलहदा कर लेंगे। इस दफा हम जरा कोऑर्डिनेटेड फैशन में चल रहे थे, अगर आप चाहते हैं दोबारा हम विवाद हो जाए तो हम हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी थी। मोहम्मद औरंगजेब की जानिब से कहा गया कि बरामदात पर मबनी मईशत को फ़रोग़ देना है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि फाइनेंस बिल पर FBI की टेक्निकल ब्रीफिंग ना देने पर की जानिब से एहतजाज किया गया है। सहाफ़ियों का पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से वॉकआउट और टैरिफ इस्लाहात बहुत अहमियत की हामिल हैं। वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से ये भी कहा गया, उन्होंने मज़ीद कहा कि हमने बरामदात पर मबनी मईशत को फ़रोग़ देना है। मोहम्मद औरंगजेब ने यह भी कहा कि हम बरामदात पर मबनी मईशत को फ़रोग़ देना चाहते हैं। टैरिफ इस्लाहात बहुत अहमियत की हामिल हैं। तनख्वाहदार तबके को हर मुमकिन रिलीफ देने की कोशिश की। तामीराती शोबे में ट्रांजैक्शन कास्ट कम की है। खाद पर इजाफी टैक्स आयद करना था जो नहीं किया गया। सुपर टैक्स में कमी शुरू की गई है और उनका ये भी कहना था कि कुछ इजाफी टैक्सेस मजबूरन लगाने पड़े हैं। मजमूई तौर पर 7000 टैरिफ लाइन्स हैं, 4000 में टैरिफ सिफर किया गया है। गुज़श्ता 30 साल से टैरिफ इस्लाहात नहीं की गई हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने यह भी कहा कि हमारी कोशिश है कि जितना हो सकेगा रिलीफ देंगे। टैरिफ इस्लाहात से मुल्क की बरामदात में इजाफा होगा।